أحصى كتاب. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين الحمد للہ رب العالمین. یہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بیٹھنے کی اللہ کے کلام کے ساتھ، اور ایک ایسی عبادت جو پورے وقت آپ روزے میں ہیں اور آپ اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ 2 آورز آپ کے لیے میزان میں بھی جا رہے ہیں، اور یہ 2 آورز آپ کے کس طرح سے نکل جاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ 2 آورز میں آپ نے کیا کچھ جمع کر لیا، کیا کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کس طرح سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں، پلس آپ کے ساتھ فرشتے آپ کو گھیر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور ملائل اعلیٰ میں ذکر ہو رہا ہے ہم سب کا باذن اللہ، اللہ عالم. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اچھا رکھے. اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، پڑھیں گے، اور اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم اندر اس طرح کے ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، تو ضرور اس کا اثرات ہوں گے. قرآن کے حقوق میں سے ہے تلاوت، حقوق تلاوت ہوتا ہے، حقوق حفظ ہے، حقوق تدبر ہے، حقوق عمل ہے، حقوق تبلیغ ہے. تبلیغ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. حقوق تلاوت ہمیں پتہ ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے ایک کوئی آیت کو حفظ کرنے کا ہم نے ارادہ کر لینا ہے کہ اس کو حفظ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی میں اس کے بعد ایک ایسی کلاس شروع کروں گی جس میں میں حفظ کرانے کی کوشش کروں گی، یا آپ کو میننگ کے ساتھ ان آیات کو. وہ کلاس ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے کو. تو ایک جیسے ہم نے سورۃ الملک کر رہے ہیں اس کی میں سنوں گی اور حفظ کراؤں گی، سورۃ السجدہ حفظ کراؤں گی انشاءاللہ تعالی، جو کہ میرا ایم ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے کرتے رہنا چاہیے. تو حفظ کا بھی حق ادا کرنا ہے، تجوید کا حق کے ساتھ ساتھ، میننگ کے حق کے ساتھ ساتھ، پھر اس کے عمل کا حق ادا کرنا ہے، تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بلغ انی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پہنچانا ہے. تو یہ تبلیغ کا حق ادا ہوگا. یہ نہیں کہ ہمیں پورا قرآن آ جائے، ہم بیٹھیں گے تب کریں گے. کسی کو بھی، اپنے بچوں کو بتا دیں، کسی کو بھی بتا دیں، آپ نے حق ادا کرنا ہے، اس کا تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، خلق الانسان علمہ البیان. جب ہمیں بیان کرنا بتا دیا، جب ہماری زبان پر آسان ہو گیا ہے کلام، اور اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بیان بھی آنا چاہیے، اس کو بتانے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہوگا کریں گے پورا، تب نہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بتانا شروع کر دیں. اور سیکھنے سکھانے کا کام بہترین کام ہے جو پوری زندگی جو ہے وہ انسان لگا دے. تو سورۃ فصلت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، بہترین بات کیا ہے اس سے، جو داعی الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، بیٹھ کے اور اللہ کے لیے ٹائم نکالے، اور اپنے عمل سے بھی اس کو چینج کر کے دکھائے کہ ہم بھی کیا ہے، ہم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن کوشش ہماری پوری زندگی رہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر ہی دیں گے. تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بتایا تھا فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَ عَذَابٌ، کہ وہ امن میں آ گئے، وَأَهْلُ الْقُرَىٰ کہ ان کے پاس اچانک عذاب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کبھی 2 خوف اور 2 امن اکٹھا نہیں کریں گے. جو یہاں خوف سے رہے گا وہ آخرت میں امن سے رہے گا، اور جو یہاں بے خوف ہو کر چین کی نیند سو رہا ہے اور سویا چلا جا رہا ہے، وہ رات بھی پوری سو رہے ہیں، آدھی دن بھی سو رہے ہیں، پھر روزے کا ہمارا کیا ہوا. تو جو یہاں بالکل بے خوف اور چین سے رہے گا وہ وہاں خوف کی حالت میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہر بستی کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے ہیں تاکہ وہ گر گرائیں. ہر انبیاء کے حالات اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بتایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتایا. بنی اسرائیل اپنے غلط انجام کے ذمہ دار موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتے تھے، اور ان کو منحوس کہتے تھے، اور کسی کو منحوس نہیں کہنا ہے، بدشگونی نہیں لینا ہے کسی کام کے لیے. جو قرآن کی طرف نہیں آئے گا
اسے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے پھیر دے گا. یعنی قرآن سے جڑنا از اے مسٹ تھنگ. نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا اللہ کا عذاب ہٹانے کا ہے کہ کیا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کی عذاب، اللہ کی کتاب کو پکڑنا اور سنسیئرٹی سے اس سے درجات بلند ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتاب کا علم چھوڑنے والی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح دی ہے. وہ کتے کی جیسا ہو گیا جس نے پڑھا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. جو اللہ کی آیات کو نہ پہچانے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اچھے نام سے پکارنا ہے. غیب کا علم کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا، پھر نصیحت کرتے رہنا ہے کہ وہ پھنس نہ جائیں کسی ایسے اس میں کہ عذاب پھر نہ ہٹے آخرت میں. قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ہے تاکہ اللہ کی رحمت ملے. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں اور سن رہے ہوں اس وقت ہم نے کوئی دوسرا اور کام نہیں کرنا، یہ خیانت ہو جائے گی. تو یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر اللہ کو خاموشی سے گر گرا کر پکارنا یعنی دعا کرنا ہے. مومن جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تالیاں اور سیٹیاں بجانا مومنوں کا شیوا نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے کیونکہ ان کی عبادت ایسی تھی، تالیاں اور وہ یعنی کہ تالی کرتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے. تو اسپیشلی دینی کام میں جو قوالی وغیرہ کا ہے وہ طریقہ ان سب سے بالکل دور ہٹ جانا چاہیے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہم نے سورۃ انفال پڑھا، جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں بلکہ فتنہ ختم کرنے کے لیے اور دین کے غالب ہونے کے لیے ہونا چاہیے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال کی آیہ نمبر ہم شروع کر رہے ہیں 41. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورۃ انفال کی کہ وہ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں یسألونکا کہ وہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اس سوال کا جواب یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمیں کہ جان لو بے شک جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے کوئی بھی چیز تو اس میں سے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور شداروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اپنے سبیل کے لیے ہے. یعنی کہ 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے. اللہ کو نہیں چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کے نام سے برکت ہوتی ہے، اللہ کے نام سے سٹارٹ ہو کوئی چیز، اور پلس یہ کہ اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے ہے، اور رسول کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے، ان کے گھر کے لیے، اور ساتھ ہی ان کی قریبی رشتہ دار جو بنو ہاشم، بنو مطلب کے، پھر قربا، اس کے بعد یتامہ، مساکین اور ابن السبیل کی طرف. اور اسی طرح سے اللہ کے راستے کے لیے، مجاہدین کے لیے، جو پیدل والے ہیں جو ان کے لیے ایک حصہ ہوگا، 3 حصہ جو جنہوں نے اپنے مال اور گھوڑوں سے مدد کی، کیونکہ اس میں ان کا استعمال ہوتا تھا مال کا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ان کے لیے ہے اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. اور جو نازل کیا علی عبدنا، انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کیا نازل کیا تھا یوم الفرقان میں؟ یوم الفرقان جو جنگ بدر کا دن ہے. کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے بندے پر فرشتے نازل کیے تھے جو مدد کر رہے تھے جب 2 جماعتیں آمنے سامنے تھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب جنگ کا نقشہ ہے کہ کس طرح سے نکلے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ تمہیں نکالا تمہارے گھر سے، تو کیا سچویشن تھی کہ جب تم تھے کنارے پر، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم قریب کی جو ہے وہ کنارے پر تھے، یعنی تم مکہ کی مدینہ کی طرف تھے، اور وہ تھے عدوۃ القصویٰ جو دوسری طرف تھے، یعنی مکہ کی طرف تھے، دور کے کنارے پر تھے. عدوہ یعنی کہ کنارے پر تھے، قصویٰ دور کی طرف، دوسری طرف.
اور یہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وَالرَّكْبُ جو قافلہ اسفل منکم جو نیچے نیچے سے، اور وہ جب وہاں سے شام سے آ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ میسج پہنچایا کہ مدینے سے گزریں گے تو یہ اٹیک کریں گے، ان کو پہلے سے وہ تھا، تو انہوں نے مکہ والوں کو خبر دی، تو ابو سفیان وہاں سے بچانے کے لیے اس قافلے کو نکلا اور اسلحے کے ساتھ نکلا۔ تو اب یہ تو دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معیشت تھی کہ مسلمان مدینے سے نکلے تھے کفار پر حملہ کرنے کے لیے، اور کفار نکلے تھے اپنے قافلوں کی مدد کرنے کے لیے، پھر یہ جنگ بدر میں اکٹھا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے کوئی وقت مقرر کیا ہوتا، کوئی وعدہ مقرر کر دیا ہوتا اس بارے میں، مقرر وقت کے بارے میں، تم پہ اختلاف ہو جاتا، یعنی کہ اگر کوئی جنگ کی تم نے بات وہ کر لی ہوتی، متعین کر لیا ہوتا، کوئی کہ وعدہ کر لیا ہوتا کہ فلاں ٹائم میں آپ نے جمع ہونا ہے، تو تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان، جب ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ جب حکم آ گیا جنگ کا، تو وہ یجادلو کا، وہ جھگڑا کر رہے تھے، وہ بحث کر رہے تھے رسول اللہ کہ ابھی ہم ہیں نہیں، ابھی ہمارے کم ہیں لوگ، 313 ہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ سامان بھی نہیں ہے، تو تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جاتا اگر فکس کیا جاتا کہ نہیں اور ہمیں ٹائم دے دے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو کہ ہو کے رہنے والا ہے، اور اس سے کیا اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، عن بینہ کہ وہ کافر ہیں ان کو ختم ہونا ہے، اور زندہ رکھے جس کو دلیل کے ساتھ زندہ رکھنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فریاد بھی سن رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے تھے سجدے میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، جب آپ فریاد کر رہے تھے رات بھر، جب ہم نے سورہ انفال کے شروع میں پڑھا تھا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اب یاد کرو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مخاطب ہیں کہ یاد کرو جب دکھایا تھا ان کو، یعنی مشرکوں کو، فی منامک قلیلا، تمہاری خواب میں، تمہارے خواب میں، تو نوم یعنی نیند ہوتا ہے، اور منامک تمہاری نیند میں یعنی خواب میں، قلیلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر تم کو زیادہ کر کے ان کو دکھا تو تم اگر یعنی دکھا دیتے کہ وہ اتنے آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی پوری اذن سے، یہ اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی کر لیں، تو اگر زیادہ کر کے دکھا تو تمہارے بیچ میں تنازع ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، تمہیں سلامت رکھا، یعنی تمہیں بچا لیا، تمہارے ایمان کو، تمہاری ہمت کو، بے شک وہ جانتی سینوں کے بھید، کیونکہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ وسواس آ جاتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی طرح کے وسواس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج کے وضو کیا، وسوسے دور چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتے ہیں، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ ہوئی ہے۔ اور اب کیا ہے، اب یاد کرو جب تم کو دکھا رہا تھا ان کو اس وقت جب تم ملے تھے، یعنی اب سامنے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے، اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہے، دونوں طرح سے کم کر کے دکھائے تھے۔ مسلمانوں کی ہمت بڑھے گی، وہ لوگ کہ وہ کہیں گے ارے یہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کو تو ہم 2 منٹ میں ختم کر دیں گے، تو اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے آمنے سامنے جب ہوئے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے اس طرح سے دکھا دیا۔ لیکن جب مسلمان جو ہے شروع میں جنگ ہوئی تھی تو کم کر کے دکھایا تھا، بعد میں ہم سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ وہ مثلہم رأی العین، تم دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دگنا کر کے دکھا رہے تھے جب بیچ میں جنگ ہو گئی تھی، شروع ہو گئی تھی، فرشتے بھی شامل ہو گئے تھے، تاکہ پورا کر کے دے دے اللہ تعالیٰ جو پورا ہونے والا ہے، پورا ہو کے رہنے والا ہے، اور اللہ کی طرف سارے لوٹ کر جانے والے ہیں معاملات، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے معاملات کو ڈیل کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو، جب تم ملو فئتن فثبتوا، اب جنگ کے کو مینرز بتا دیے گئے ہیں کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، جب تم ملو ایک جماعت سے تو تم نے کرنا کیا ہے، جم کر کھڑے ہونا ہے، جمے رہو، یعنی فثبتوا جو ہے ہم کہتے ہیں نا اسٹیڈ فاسٹ، ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ مہدینی وسددنی، ہم جب کہتے ہیں اللہ ہدایت ہمیں مضبوطی سے جما دے، تو مضبوطی سے جمانے کی ہم نے جو ہے وہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو فلاح پانے کے لیے دو باتیں ہیں، اور تیسری بات یہ جو آگے آیت میں کہ جم جاؤ
اور اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. یعنی اللہ کا ذکر میں آپ استغفار پڑھیں, اللہ سے دعائیں مانگے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. جب بھی آپ اللہ کے کلام کی طرف آئے تو اللہ سے دعا کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ جو بتایا جا رہا ہے وہ میرے دل میں اترے, میرے دماغ میں بیٹھے, اور میں اس کو سمجھوں اور عمل میں لے آؤں. تو یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے, اور جم کر. یعنی آپ ایک دن آئے, ایک دن نہیں آئے, آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت کوئی ایسی ارجنٹ ہوگی, لیکن آپ کے پاس آسانی ہے, اور اس کے بعد آپ کسی اور کام میں لگ گئے, تھوڑا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور زیادہ سو گئے, آپ نے مس کر دیا, تو یہ نہیں ہے, آپ کی استقامت نہیں ہے. استقامت بہت ضروری ہے دین کے ہر کام میں. اور یہ اللہ تعالیٰ جنگ میں بتا رہے, آج جنگ نہیں ہو رہی, لیکن آج ہم بھی جہاد کر رہے ہیں, ہم اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں. اور نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے کہ ہمیں نفس ہٹا دیتے ہیں اللہ کے کلام سے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور تیسری بات جو کہ مین بات ہے, جو کہ سب سے اوپر بات ہے, واقعی اللہ و رسولو, اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو کامیابی کے نکات کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. تو اور 2 باتیں, اور اس میں 3 باتیں مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پہلے 2 بات بتائی, اس بعد مزید 3 باتیں بتائی ہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, آپس میں ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے. کرٹیسزم جو ہے پازیٹیو ہونی چاہیے, لیکن کسی کے لیے دل میں خرابی, ڈسپیوٹ آنا, جھگڑا کرنا, اس طرح سے کیا ہوگا, تمہاری کم ہمت تم ہو جاؤ گے, یعنی تمہاری ہوا جاتی رہے گی, یعنی تم ہلکے ہو جاؤ گے. تمہیں کسی کام میں تمہاری استقامت نہیں رہے گی. یہ بات یاد رہے کہ جب ہمارے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہمارے کام یعنی مضبوط طریقے سے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. جب کرٹیسائز کوئی کر رہا ہے, کوئی اچھے طریقے سے کر رہا ہے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے, اسے ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن اس کے بیچ میں بحث مباحثہ, لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ اس طرح کے کام میں ہوتے ہیں تو صبر آزما کا ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. اور جنگ میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور اس میں اگر صبر نہیں کریں گے ایک دوسرے کی باتوں پہ تب تو ہماری ہمت ہی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جو صبر کرتا ہے, اور ہمارے اپنے کام میں بھی یہی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو ہم ایک خاص وقت میں ختم کرنا ہے, اس میں اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم بالکل فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے, اور جب ہم فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے تو ہم بکھر جائیں گے, ہمارے اندر کوئی مضبوطی نہیں رہے گی, اور کام بھی اچھا نہیں رہے گا. تو جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین. اب ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا. یہ تم مسلمانوں کو کہہ دیا کہ جنگ میں کیا کیا کرنا ہے, جنگ میں کیا کیا کرنا ہے یہ ہمیں جنرلی اگر ہم اپنی زندگی میں بھی لیں گے تو ہم وہ ساری چیزیں ہم سیکھ جائیں گے. لیکن اب ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے جو جنگ میں اس طرح سے نکلتے ہیں کہ وہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے فخر اور غرور اور نعمتوں پہ غرور. یہ سب دکھاوا ہے, یہ سب نہیں کرنا ہے, کسی طرح کی بھی نعمتوں پہ غرور یا دکھاوا نہیں کرنا ہے. لیکن وہ جنگ میں اس طرح سے نکلتے تھے, وہ تالیاں بجاتے ہوئے, ناچ گانا کرتے ہوئے, اتراتے ہوئے, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. اللہ کے راستے سے کیسے روکنا کہ وہ اپنی طرف متوجہ کر لیا, اپنی طرف ان کی طرف متوجہ ہو گیا, تو آپ کام کرنے جا رہے تھے اللہ کا کام, آپ اس سے رک گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا, اور اس نے یہ بات کہی کہ شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اب جنگ میں, اور ان لوگوں کا ایک تو وہ لوگ خوب اپنے ناچ گانے اس سے نکل رہے تھے, اور اوپر سے شیطان بھی آ کے ان سے کہہ رہا ہے کہ آج جو ہے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں, لا غالب لکم, تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں ہے, الیوم, آج کے دن لوگوں میں سے میں تمہارا پڑوسی ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی ہمسایہ, یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب اس نے دیکھا 2 گروہ آمنے سامنے, یعنی اس نے تو فرشتے کو دیکھ لیا, فرشتوں کو, تو اپنی ایڑیوں پہ پلٹ گیا اور کہنے لگ گیا کہ میں تو تم سے بری الذمہ ہوں, میں تو جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو, اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ اللہ شدید العقاب ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کو تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کا خوف, اس کو اللہ کا خوف بہت تھا, اور ساتھ میں اس کو فرشتوں کو وہ دیکھتا تھا, یعنی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, فرشتوں کو وہ دیکھ سکتا تھا. تو وہ اس کو اللہ کا پاور بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں, تو وہ اسی وقت پلٹ گیا. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ خالی بہکا کے اور دور بھاگ جانا. تو یہ شیطان کی ڈسپشنز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, اب کیا کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟
اب یہ جو منافق ہیں ان کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اب ان کو مسلمانوں کو ان کو بھی کمزور کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان کو تو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین میں، یعنی کس بات پہ یہ اتنا یعنی کھڑے ہو گئے ہیں اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس تو تعداد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بس دین کے اس پہ جو ہے بڑے مضبوطی دکھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی توکل کرے گا اللہ پر فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنے طاقت سے ان کو مدد دے دیں گے۔ اور دین کے لیے قربانی کرنے والوں کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى، اور ایسی منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب فوت کریں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا فرشتے، اور ان کے پیٹھوں پہ مار رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ مار رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ چکو جلنے کا عذاب، استغفر اللہ، ذالک بما قدمت، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ نہیں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے، ان کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں، اور ان کی اپنی حرکتیں کداب آل فرعون کی طرح کی تھی، مانند معاملہ حالات فرعون کا اور اس سے پہلے لوگوں کا بھی، جنہوں نے اللہ کی آیات کو انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی شدید العقاب، بہت مضبوط ہے سزا دینے میں۔ یہ بات سمجھ لینا ہے، ذالکا یعنی یہ بات اب سمجھ لینا ہے، کیا بات ہے؟ بین اللہ، کہ بے شک اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو چھینے گئے جو اس نے اس کو انعام کیا ہے، علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر لیں جو اپنے نفسوں میں، یعنی وہ اپنے نفسوں سے اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اپنے ان کے نفسوں میں یہ بات آئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شکر ہی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو نعمتوں کے چھین جانے کا سبب، نعمتیں چلے جانے کا سبب کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ شکر نہ کرے اور انسان جو اطاعت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا لئن شکرتم لازیدنکم، ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے، معاملہ مانند حالات ان کے فرعون کے اور ان لوگوں کے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہی پوری آیت بتا رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غرق کر دیا اپنے فرعون کو، کیونکہ وہ سب کے سب وہ تھے ظالم تھے۔ تو ان کے ظلم کی وجہ، ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کے حق نہیں دینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کو نہیں ماننا۔ بے شک شر یعنی کہ بدترین دواب میں، جانوروں میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ نہیں ایمان لاتے، یعنی کہ جانوروں کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال دے رہے ہیں، جانوروں کا کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گھومنا پھرنا، بس یہی زندگی ہے، لیکن جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معرفت دی ہے، اور جانوروں میں سے بھی بدترین جانور، یعنی انسان میں سے بدترین انسان نہیں کہا، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ہے جو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، اور خصوصاً وہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنہوں نے تم سے عہد لیا اور تم توڑ دیا، یعنی کفر کے حد ترین درجے پہ چلے گئے اپنے عہد کو ہر مرتبہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں، وہ تقوی ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں تو مار بھگاؤ، اس سے بری طریقے سے مار بھگاؤ، فشدد مار بھگاؤ ان کو ان کے ذریعے کہ ان کے پیچھے جو ہے من خلفہم لعلہم یذکرون، کہ وہ بھی نصیحت پکڑے، یعنی ایسے لوگوں کو پاؤ تو ان کو مار بھگاؤ۔ تو جنگ میں جن تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ عَلَيْهِمْ، اب تمہیں سمجھ آ گیا، تمہیں خدشہ ہوا، تخافن تمہیں خدشہ ہوا، تم سمجھتے ہو کہ ایک قوم کے بارے میں اس نے خیانت کی ہے، تو اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَانبِذْ عَلَيْهِمْ، اس کے پھینک دو ان کی طرف، کیا پھینک دو؟ ان کے سامنے لا کے، کیا پھینک دو؟ ان کا جو آپ نے معاہدہ کیا ہے، جو ٹریٹی بنائی تھی، اب ان کے سامنے لا کے معاہدہ کو توڑو، یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے توڑا تو ہم بھی اسی کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ ان کے سامنے کہا تو نہیں، تم نے چونکہ معاملہ کو نہیں مانا، تم لوگ عہد کے خلافی کرتے رہو، تو ہمارا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے کھل کر جنگ کرنا ہے۔ بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہے خیانت کرنے والوں کو، کیونکہ خیانت نہیں کرنا ہے کسی طرح سے۔ اور نہ سمجھے وہ لوگ جو یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بازی لے گئے ہیں، وہ سمجھ آگے بڑھ گئے ہیں، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے۔
تم نے کیا کام کرنا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اب تیاری پکڑو، تیاری پکڑو ہر طرح سے۔ تم نے اپنے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، جو مسلمانوں کو کمزور بن کے نہیں رہنا ہے۔ اپنے برے وقت کے لیے انسان ہمیشہ تیاری رکھے، یعنی آپ نے گھر کو کھلا تو نہیں چھوڑیں گے نا، آپ لاک کریں گے، سارے مضبوط کریں گے دروازے، کمزوری کسی طرح کی نہیں ہے کہ کسی کو اندر کوئی آ کے اٹیک کر دے، کچھ آ کے رابری کرے، تو آپ نے اپنی طرف سے جنرلی یہ بات ہے مسلمانوں کو جنگ کے وقت کہا ہے کہ تیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو قوت میں سے، گھوڑوں کو باندھنے میں، یعنی کہ گھوڑوں کو سامنے کر کے کہ تمہارے پاس یہ گھوڑے ہیں، تم ڈراتے ہو ساتھ اس کے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، فَرَاقَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کچھ دوسرے بھی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، تم نے ان کو نہیں جانتے ہو، اللہ ان کو جانتے۔ کون ہے یہ منافق ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اپنی زبان سے، قلم سے مضبوطی لانے کے لیے، اپنے دین کے لیے جو بھی کرو گے، یوفا الیکم، اور تمہیں پورا کر کے دیا جائے گا اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی گھوڑوں پہ، اس اللہ کے راستے پہ، اپنے ہتھیاروں پر جو بھی خرچ کر رہا ہے، کیونکہ جنگ کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کرنا واز ویری امپورٹنٹ۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے لیے یہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں انعام دیا ہے، جس طرح کا بھی اسکلس ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہماری آنکھ ہے، ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے لکھنے کا پاور ہے، ہمارے بولنے کا پاور ہے، ہر طرح سے دین کو کے لیے مدد کرنا ہے، اور جو بھی اس بارے میں خرچ کریں گے وہ ہماری طرف آئے گا واپس، اور ظلم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک جنگ میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایک بات بھی بتا دی ہمیں جنگ کے معاملے میں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلاح کی طرف مائل ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اپنے اڑے رہو، نہیں ہمیں تو تم نے ایسا کیا تھا، ہم تو ختم کر کے رہیں گے۔ جب وہ صلاح پر آ گئے تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے، یہ اس سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا روب دشمنوں پہ پڑ گیا ہے، اور جبھی دشمن جو ہے صلاح پر آیا ہے، یعنی وہ ویک سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو دین ہمارا جو ہے صلاح میں عافیت ہے، دین میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دین جو ہمارا اسلام ہے پیس پر ہے، اسی کو ترجیح دینا ہے، امن کو ترجیح دینا ہے۔ انہ هو سمیع علیم، اور پھر جب وہ یعنی تم مائل ہو جاؤ، پھر بھروسہ کرو اللہ پر، اور وہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ، جاننے والے۔ اور اگر تمہیں وہ، یعنی اگر وہ چاہیں کہ صلاح کر لیا لیکن وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے صلاح کر رہے ہیں اور کسی طرح سے ان کی اپنی پلاننگ چل رہی، تو ایسے میں اللہ کافی، یعنی سامنے معاملہ کرو، ظاہر پر صلاح کر لو، لیکن اگر ان کا کچھ اور اندر پلاننگ ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ ذات وہ ہے جس نے تمہاری مدد کی، ہر طرح سے ساتھ اپنی مدد کی مومنوں کے لیے۔ اور مدد میں جو اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، یعنی مسلمان اگر آپس میں محبت نہیں ہو، اگر جنگ میں، اگر کسی بھی جگہ پر جو مل کے کام کرنے والے ہیں، اگر آپس میں دل خلاف ہے تو وہ کام میں خیر ہے ہی نہیں۔ اور یہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم، کہ تم جو بھی کچھ خرچ کر دو سارا کا سارا الفت کے لیے ڈالنے کے لیے نہیں، لیکن یہ اللہ ہے جو تمہارے درمیان محبت ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دو نام کو اللہ تعالیٰ اپنے بار بار پکاریں، کیونکہ یہ دو نام آپ کو اس سورۃ توبہ میں مستقل نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہیں، غالب آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ الانفال میں بھی اور سورۃ توبہ میں بھی۔ یا یہ نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، جو اور مومنوں کو کافی ہے۔ تو جب ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہو جائے، حسبنا اللہ جب ہم کہتے ہیں، صرف ہم زبانی کلامی نہیں کہیں گے، we have to be اتباع کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بات کہی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی نہیں کرے گا اس کے ساتھ اللہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومنین کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی انہوں نے پیروی کی ہے صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام سے ہم تک جو بھی چیزیں آئی ہیں ہم نے اس میں
کوئی دل میں تنگی نہیں لانا ہے کہ او یہ چیز پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. جب ہمیں پتہ لگ گیا یہ اوتھینٹک ہے، ایسے ہی انہوں نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اس میں پیروی کرنا ہے. اے نبی، پھر نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رغبت دلائیے مومنوں کو جنگ پر، یعنی کہ موٹیویشن چاہیے، موٹیویشن چاہیے، موٹیویٹ کرنا ہے، ابھارنا ہے. تو موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں ہمیں کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے غالب آ جائیں گے 200 پہ، یعنی 1:10 کر دیا. پھر اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو غالب آ جائیں گے 1000 پر. جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، کیونکہ وہ قوم ہے جن کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اس میں آسانی کر دی. اب جو ہے تمہارے لیے اور آسان تمہارے لیے کر دیا. ابن عباس کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پریشر کو ہلکا کر دیا. الان خفف اللہ عنکم، کہ تم سے کر دیا ہے اب 1:2 کا ریشو کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، ابھی مسلمان جو ہے اتنے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر اب تم ہوگے 100 صبر کرنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر. تو 1:2 کا ریشو دے دیا. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000، 1000 ہوں گے تو 2000 پر آ جائیں گے اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کا جو ہے نا، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنے ہی کام آسان ہوگا. اب نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ اس کے لیے کوئی قیدی، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خون بہا دے، یعنی کہ مارنا نہیں ہے اور بس پکڑ لو اور پھر اس لیے پکڑ لیا کیونکہ ہمیں فدیہ چاہیے، یہ نہیں ہے. یعنی جب جنگ میں ملو جو کافر ہیں ان کو بالکل مار دو، حتی یسخن فی الارض، اچھی طرح سے خون بہا دو، کیونکہ تم دنیا کی زندگی چاہ رہے ہو اور اللہ چاہ رہے ہیں آخرت، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں چاہیے ہی نہیں تھی. یہ تو مومنوں کا ٹیسٹ تھا اس وقت کا بھی، اور آج تک بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لمحے میں سب ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے سچویشن لے کر آئی اور سارے اسی طرح سے احکامات آتے گئے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوتا پہلے کے احکامات میں یہ تھا پہلے، اور یہ ابروگیٹ ہو گیا پھر کہ فدیہ لینا الاؤڈ تھا مال لے کے اور پھر جو ہے ان کو چھوڑ دو، لیکن اگر یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا تو تمہیں بڑا عذاب آتا کیونکہ تم فدیہ لینے کے لیے جو ہے وہ ان کو خون نہیں بہا رہے ہو. اب چونکہ تم نے جو لے لیا، جو پہلا ہو گیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پہ نرمی کی ہے. تو بس کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا، حلال ہے، پاک ہے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں قیدیوں میں سے، اب قیدی پکڑ لیے، اب کچھ ہیں جو آ گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا ہم سلم کر رہے ہیں، صلاح کر رہے ہیں، تو قیدی بن گیا. اب جب قیدی آ گئے، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر جان لے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی تو یؤتکم خیرا مما اخذ، تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا ہے تم میں سے، اور تم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قید ہوئے، ایمان لائے، انہوں نے فدیہ دیا، 20 اونٹ انہوں نے فدیہ دیا تھا، اور ان کو 20 تاجر غلام ان کے اس میں ملے تھے، یعنی بہت امیر ہو گئے تھے پھر بعد میں. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اگر وہ چاہیں تم سے خیانت کرنے سے پہلے بھی، یعنی اگر ایسے ہوئے ہیں کہ وہ آ گئے قیدی ہیں، انہوں نے زبان سے ایمان لیا ہے، انہوں نے خیانت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو انہوں نے خیانت کی تھی اس سے پہلے بھی، تمہیں ان سب کو تمہارے قابو میں کر دیا. یہ اللہ کی ساری پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وہ لوگ جو مدینہ میں رہنے والے انصار اور جو ہجرت کر کے آئے، اور انہوں نے مہاجروں کی مدد کی اپنے اور انہوں نے اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اللہ کی مدد کی، اور انہوں نے پناہ بھی دی اور مدد بھی دی. تو یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، گہرے دوست ہیں، بعض میں سے ایک دوست ہیں، ایک دوسرے کے بہت بہترین پکے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے ساتھ، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو ان کی ولایت میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، لوگ تو ان کی مدد میں کوئی اتنا لازم نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں ان کے مدد اتنا لازم نہیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد مانگے دین میں تو تمہارے اوپر ہے مدد کرنا. تو جو انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اب وہ مدد مانگ رہے، مدد کرنا. الا
ایکسیپٹ کون؟ اب اللہ آپ نے ان کی مدد کریں گے، لیکن اللہ کس کی مدد نہیں کریں گے؟ علی قوم بینکم و بینہم میثاق، تو تمہارے درمیان ان کے درمیان اگر میثاق ہے، کوئی پختہ عہد ہے کہ وہ ان کی جنگ نہیں، جیسے جنگ بندی کا عہد تھا، تو ان کے لیے آپ نے ان کی مدد نہیں کرنا ہے، اور اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھنے والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا ان تفعلوه، تو اگر تم نے نہیں کیا، تفعلوه کیا چیز نہیں کیا، یعنی ان لوگوں کے لیے مدد نہیں کی جو مدد مانگ رہے ہیں، اگر تم نے یہ نہیں کیا دین کے معاملے میں، تب تو زمین میں بڑا فتنہ ہو جائے گا، بڑا فساد ہو جائے گا۔ یعنی ایسے مسلمانوں کی اگر تم مدد نہیں کرو گے دین کے معاملے میں، وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو زمین میں بڑا فساد ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اور یہی ہے ایمان والے، حقا، سچے، پکے، اور ان کے لیے جو ہے بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ تو مجاہدین بننے کے لیے یا مہاجر بننا ہے یا انصار بننا ہے، ان سب کے لیے ہم نے یعنی کوشش کرنا ہے کہ انصار جو ہے وہ ایسے ہیں کہ آنے والوں کی مدد کریں۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس کے بعد اور ہجرت کی انہوں نے اور جہاد کیا، تمہارے ساتھ ہیں، بعد میں جو ایمان لائے، جو بعد میں بھی ہجرت کیے، جو تمہارے ساتھ، تو وہ آپ تمہیں فاولئک، تو تمہیں میں سے ہیں۔ تو وَأُولُو الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو یہ جو ہے یہ، لیکن یہ جو تھا پہلے اپنے سارے جائیداد دے دیتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی دے دیتے تھے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیکن اولو الارحام بعضهم اولى بعض فی کتاب اللہ، جو وراثت والے جو ہیں وہ کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے وہ انہی کا ہی حصہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ وہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جو بھی بھائی چارہ بنے، ان کی وراثت میں حصہ نہیں ہے، وراثت میں حصہ صرف رشتہ داروں کا ہے، خون کے یا سسرالی۔ تو اب سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ ہم شروع کرتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ براءۃ، اس میں بسم اللہ نہیں ہے تو ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت علی نے کہا بسم اللہ امان ہے، اور اس وقت میں جہاد کا حکم ہے تو امان نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور ایسے ہی اتری ہے۔ دوسری وجہ تو جیسے اتری ہے ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ اس سورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے 3 حصہ ہے، پہلا حصہ عہد کے بارے میں، دوسرا حصہ جنگ تبوک کے بارے میں، تیسرا حصہ جنگ تبوک کی واپسی کے بارے میں آیات ہیں، تربیت کی باتیں ہیں، منافقوں کی 55 صفات ہیں اس میں۔ 6 ہجری میں مسلمان عمرہ کرنے گئے تو ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، ہم نے سیرہ میں پڑھا ہے۔ تو معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوا کہ 10 سال تک دونوں کی جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس دوران عرب جو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، بنو خزاع مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، کوئی جنگ کرے گا، بنو بکر جو ہے وہ قریش کا ساتھ دیں گے۔ لیکن 2 سال میں انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا، قریش کے بھی ان کا ساتھ دیا، قریش نے بھی، اور بنو خزاع کے زیادہ تر مارے گئے۔ اور پھر صرف 40 بچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے کوئی اور وہ نہیں ہے، اب ہمیں مکہ کو فتح کرنا ہے۔ خاموشی سے 10,000 کا لشکر لے کے گئے اور مکہ کو فتح کر لیا۔ پھر 7 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد 8 ہجری کو مشرکین کے طریقے سے پہلا حج کیا، دوسرا حج جو ہوا وہ 9 ہجری کو ہوا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے کیونکہ وہ حج جو ہے ان کے جو 8 ہجری کو جو حج ہوا تھا وہ مشرکین اپنے ویسے ہی ننگے ہو کے طواف کر رہے تھے اس طرح سے۔ جب 9 ہجری کو حضرت ابوبکر کے ساتھ جب بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بعد میں جب یہ آیت اتری تو حضرت علی کو بنا کے خلیفہ بنا کے بھیجا، اور حضرت علی نے یہ آیت پڑھی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی اور یہ آیت اتری۔ تو اس میں اللہ کا خاص پیغام ہے، اور یہ خاص پیغام کیا ہے کہ بری الذمہ ہے، اللہ تعالیٰ برات اتار دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ڈس ایسوسیٹ کر لیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے جو عہد کیا گیا کیا مشرکوں سے، یعنی مشرکوں کا عہد ختم، اب کوئی عہد نہیں رہا۔ اب ان کو جو ہے وہ
بتا دیا گیا کہ کیا کیا کرنا ہے. یعنی فسیحوا فی الارض، ان کو کہہ دیا گیا زمین پہ اب وہ چلے پھرے. 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دی گئی. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم عاجز نہیں کرنے والے ہو اللہ کو، اور اللہ جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. پھر ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بتاؤں گی. پھر یہ تو خاص مشرکوں سے مخاطب ہے. اب تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ آذان سن لو، اعلان ہے یہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف، پورے لوگوں کی طرف. حج اکبر کے دن اب یہ لے کے گئے ہیں علی کے وہاں پہ جا کے اعلان کریں گے. اعلان کیا کر رہے ہیں؟ حج اکبر. حج اکبر حج کا دن ہے، اور یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جمعے کا دن حج اکبر ہے. کوئی بھی حج جو ہے وہ حج اکبر ہے. تو حج اکبر کا نام دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ بڑی ذمہ مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. اگر تم نے توبہ کر لیا تمہارے لیے خیر ہے، اگر تم نے منہ پھیرا تو جان لو بے شک تم اللہ کو عجز کرنے والے نہیں ہو. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے عذاب علیم کا. تو یہاں پر جو ہے وہ یعنی مشرکوں کے لیے خاص بات کہہ دی گئی، اور آگے ہم پڑھیں گے مزید کہ ایک تو ان کا ننگا طواف کرنا. پہلا تو یہ کہ معاہدہ کوئی ختم، سارا کچھ کوئی معاہدہ ان کے بیچ میں نہیں رہا. دوسرا کہ ان کا ننگا طواف کرنا وہ بھی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. اب یعنی اسلام پورا آ گیا، اسی کے طریقے سے سارے حج ہوں گے. 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی اور مشرکین کو حج کی اجازت نہیں ہے. آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. یہ 4 چیزیں سے بتا دی گئی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا تم سے مشرکین میں سے، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کچھ بھی چیز، یعنی عہد پورا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے، تو ان کو جو ہے اور کسی کی پشت پناہی بھی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا، کسی کے پشت پناہی بھی نہیں کی، کسی کی مدد بھی نہیں کی تمہارے اوپر. علیکم احدن، کسی ایک کی بھی. تو پھر تم نے پورا کرنا ہے ان کے عہد کو، ان کی مدت کو. یعنی 4 مہینے کا تو عام ہے، لیکن اگر کوئی 1 سال کا یا کچھ ایئرز کا معاہدہ ابھی بھی ان کے بیچ میں باقی ہے تو پھر وہ مدت کو پورا کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں. تو یہ کب کرے گا انسان؟ یہ ساری چیزوں کا کب خیال کرے گا؟ تقویٰ جب ہوگا، کیونکہ اللہ کے احکامات کے اوپر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹ کرنا ہے، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جانا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، بس یہ گزر جائیں یہ مہینے حرم کے، حرمت کے، تو پھر حرمت کے مہینے ہمیں پتہ ہے کہ 4 مہینے حرمت کے تھے، اور یہ اس میں یہاں پر تھا 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک. تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پکڑو ان کو، مشرکوں کو جہاں سے تم پاؤ، اور پھر گھیرو ان کو اور بیٹھ جاؤ ان کے ہر گھاٹ پر. پھر اگر یعنی ان کو ہر طرح سے پکڑ کے کرنا ہے، کیونکہ اب نکاح یعنی یا تو وہ توبہ کر کے اپنے سبمٹ کر لیں اگر اسلام لے آئے، نہیں تو ان کو یہاں سے نکال دینا ہے. فَإِن تَابُوا، اگر انہوں نے توبہ کر لیا اور نماز قائم کر لیا اور زکوٰۃ دیا تو پھر ان کو چھوڑ دو ان کا راستہ. بے شک اللہ غفور رحیم. جب اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں تو پھر تمہیں بھی معاف کرنا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ. اب کوئی ایک مشرکین میں سے اب انہی میں سے جب آپ ان کو پکڑو، ان کو نکالو، ان کو قید کر لو، یا آپ کے ہاتھ آ گئے یہ، اب ان میں سے کچھ لوگ مانگ رہے ہیں کہ پناہ دے دو، پناہ کہ ہمیں آپ یعنی مارے نہیں، اور انہوں نے ٹائم لے رہے ہیں تو ان کو پناہ دو. پہلی چیز یہ کہ پناہ دو. پھر ان کو دوسری چیز یہ کہ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنے. جب وہ کلام سنے یعنی کہ اللہ کا دین کیا ہے، یعنی اللہ کے کلام کو سنانا ہے، کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کو مہلت دو کہ وہ ایمان لیا، اور اللہ کا کلام سنیں گے تو ایمان لائیں گے نا. جب اللہ کا کلام سنیں گے، ہم جو ہمارا تجدید ایمان ہو رہا ہے اللہ کے کلام سے، ہم کیا تھے؟ بدعتوں میں تھے، ہم کیا تھے؟ ہم کفر شرک میں تھے. جب ہم اللہ کے کلام کی طرف آئے تب ہمارا ایمان اس طرف تجدید ایمان ہوا ہے. تو یہاں تک کہ ان کو اللہ کا دین ہی یہی ہے کہ اللہ کا کلام سنایا جائے. پھر ان کو یہ بات کہی کہ پھر ان کو ان کی جائے پناہ پہ پہنچا دو. یہ وہ ہے بے شک ان کو علم نہیں ہے، یعنی کہ جاہل تھے، ان کو کوئی علم ہی نہیں تھا. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول، یہ مشرک تو ان کے پاس تو کوئی بھی نہ اللہ کا عہد تھا نہ رسول کا تھا. الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام، وہ جو تم نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا اس کو قائم ان کے لیے کیا قائم رکھیں گے. لیکن اگر کچھ بھی انہوں نے قائم رکھا فاستقاموا لکم، تو تم بھی اس پہ قائم رہو. بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں.
کس طرح ہوگا ان کے لیے کوئی بھی عہد، یعنی کیوں نہیں ان سے جنگ کرو گے تم، کیونکہ یہ اگر یہ غلبہ پا جائیں تمہارے اوپر، کیف یظہروا، تم پر غلبہ پا جائیں، تو تمہارے لیے تو کوئی کسی قرابت داری کا، کسی معاہدے کا وہ لحاظ نہیں کریں گے. تم نے تو ان کے معاہدے کا لحاظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. یہ تو بس زبانی کلامی بات کرتے ہیں، یرضونکم بافواہہم، اپنے راضی کرتے ہیں اپنے منہوں سے، اور ان کا دل تابع ہے، انکاری ہے ان کا دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ، اور یہ جو ہے انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور اللہ کے راستے سے بھی روکا. کتنا برا یہ عمل کرتے رہے ہیں، یہ کام کتنا برا کرتے رہے. اور ان کے دنیا کے فائدے کے لیے سارے کام تھے ان کے. لا یرقبون، پھر اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی یعنی لحاظ ہی نہیں کریں گے کسی بھی مومن کے بارے میں، فی مومن، کسی بھی مومن کے بارے میں. اللہ، یہاں پہ الن کہا ہے قرابت داری کے لیے، اللہ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ ولا ذمہ، کہ نہ ہی قرابت داری کا اور نہ ہی معاہدے کا. وہ اولئک، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے. فَإِن، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اور نماز قائم کرے، تو توبہ کی شرط ہے کہ اس میں نماز کی پابندی ہے اور زکوٰۃ کی پابندی ہے، تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے دین میں. تو مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں کہ اگر وہ ان کے قصور معاف کر دی جائیں گے اگر وہ اصلاح کریں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہے. تو یہ دونوں احکام ساتھ ہیں، تو مسٹ ہے، اس میں ہماری چوائس نہیں ہے. اور ہم نے اس سے پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ دے، تو زکوٰۃ تو کیونکہ انسان جو ہے وہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، نماز کی طرف آ جاتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو اگنور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اب یہ لوگ ایسے ہیں جن سے اعلان برات کیا گیا ہے، اشارہ قریش کی طرف ہے کہ وہ توڑ دیتے ہیں اپنی قسموں کو عہد کے بعد، اور پھر دین میں بھی طعنے دیتے ہیں. تو ایسے جو لیڈرز ہیں ائمۃ الکفر سے جو ہے ان سے جنگ کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے، ان کے لیے کوئی عہد ہی نہیں ہے کہ شاید کہ وہ جنگ سے باز آ جائیں، شاید کہ وہ مخالفت سے باز آ جائیں، شاید کہ وہ اپنے سبمٹ ول کر دے اپنے آپ کو، اسلام میں لے آئے اور اصلاح اس میں آ جائے. اللہ کیوں نہیں، کیا نہیں، اللہ یعنی آپ کیا کے لیے ہے، لا نہیں کے لیے ہے. تو قاتلون قوم نکثوا ایمانہم، کہ تم جنگ کرو گے، کیا نہیں تم، یعنی کیوں نہیں تم جنگ کرو گے. پھر مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے ایسی قوم سے جس نے اپنا عہد توڑ دیا، اپنے قسموں کو توڑ دیا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو نکالنے کا، اور انہوں نے ہی ابتدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی دفعہ. تو تم جو ہے وہ ڈرتے ہو ان سے. اللہ حق ان تخشوا، تم ان سے یعنی تم کیوں نہیں کھڑے ہوگے، تم کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں، بتا رہے ہیں ساری چیزیں کہ کیا 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 تھا انہوں نے ظلم. تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. اور یشفی صدور ویشفی صدور، تمہارے دل کو ٹھنڈا کر دے گا، تمہارے دل کی شفا دے دے گا. تمہارے دل میں جو بھی ان کے خلاف غصہ، غضب، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا. ایسا کر دے گا کہ تمہیں لگے گا کہ سارا کچھ سامنے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کر کے ان سے بدلہ لے لیا. اور لے جائے گا تمہارا غصہ، ان کے جو غصہ ہے ان کے دلوں کا، اور مہربان ہوگا، یعنی ان کے دلوں کا غصہ بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو شفا دے گا. اور ان کے کیونکہ وہ مغلوب ہو گئے تو ان کے پاس تو کوئی چیز رہی نہیں غصہ. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس پہ چاہے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے. یہ اللہ کی اپنی چنے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس کو بھی چن لے، جس کو انہی میں سے جو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، انہی میں سے اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے مہربان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی جاننے والے ہیں کہ کون کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کریں گے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جانا ہی نہیں ہے. یعنی ابھی تو آزمائش مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانا ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے ابھی لایا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے. اور جس نے بھی اللہ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ جو ہے مومنوں کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں بنانا ہے. یعنی جہاد کرنا ہے، اور مومنوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ کسی تو اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ چیز سامنے ہی نہیں لے کر آئے ہیں.
ابھی تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اور سامنے لے کر آئیں گے ان سب چیزوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو سب کو دیکھنے والا ہے. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ, نہیں ہم کسی مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کرے اللہ کا گھر, مسجد الحرام, ان کے متولی بنے ہوئے تھے اس پر, اور اپنی نفسوں پر گواہ تھے, اپنے کفر کی گواہی تھی ان کی نفس, ان کا اپنا طریقہ, ان کا اپنا عمل گواہ تھا اس بارے میں ان کی کفر کی, کہ وہ ایمان تھا ہی نہیں ان کے اندر, لیکن وہ خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے, تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ان کے سارے اعمال یعنی ایمان نہیں تھا, تو ان کی جو بھی وہ کام کر رہے تھے, مسجد الحرام کی رکھوالی اور ان کا سارا کام, ان کی صفائی ستھرائی, حاجوں کو پانی پلانا, سارے ان کے اعمال ضائع ہو گئے, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں تھا ان کے ساتھ. بے شک جو آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو, وہ جو ایمان لاتے ہیں, یوم انہی کے ہاتھ ہے, وہی رکھ سکتے ہیں, وہی اس میں کریں گے, اور نماز کو قائم کرتے ہیں مسجدوں میں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. امید ہے کہ یہ لوگ ہوں گے ہدایت پانے والوں میں سے. تو امید ہے, ایسا جو یقین کے لیے کبھی یوز ہوا, کبھی آپ کو یعنی ایک اچھی امید کے ساتھ کہ ہدایت یافتہ ہوں گے. وہ کیا تم نے بنا لیا ہے پانی پلانا حاجیوں کو جو پانی پلاتے تھے اور اس کو آباد کرتے تھے, کیا یہ کام ایسا ہو سکتا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اس نے؟ تو اللہ کے راستے پہ جہاد جو ہے وہ اس دا موسٹ کہنا چاہیے beloved عمل ہے. تو ابھی تو ہم اللہ کے راستے پہ جہاد کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے پہ اللہ کے دین کے لیے کوئی پیسے خرچ کرے, اس کی دوڑ بھاگ کرے, یعنی مسجدوں کی صفائی روٹین کا کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے کلام کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے, وہ برابر نہیں ہے جو مسجد جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں. لا یستوون نہیں ہے برابر اللہ کے نزدیک, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. ایک تو ان لوگوں کی بھی بات ہے کہ یہاں پر خاص طور پہ مکہ کے جو مشرک حاجی کا خیال رکھتے ہیں, اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں, جبکہ وہ ایمان لے لائے, یہ اور مومن برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جنرلی ہم دیکھیں تو سب سے افضل عمل جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں, اپنے مالوں کے ساتھ, اپنے نفسوں کے ساتھ, اللہ کے نزدیک بہت بڑے درجے پر, اور یہی کامیاب ہوں گے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے, رحمت ہے رب کی طرف سے, اللہ کی رضامندی ہے, ان کے لیے باغات ہیں, اس میں سے نعمتیں ہیں, ہمیشگی کی نعمت ہے, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جو بات ہے وہ اجر جو ملے گا وہ کیسے ملے گا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا آباءکم واخوانکم واولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے باپوں کو اپنے یعنی ختم, اب تمہارا تعلق نہیں ہے ان سے جنہوں نے, تو چاہے وہ تمہارے باپ ہیں, چاہے تمہارے بھائی ہیں, چاہے تمہارے دوست ہیں, اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان کے اوپر تو تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کوئی دوست بنائے گا ان میں سے تو ظالم ہوگا. تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ رشتے بھی ختم ہو گئے, کہ یعنی کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو وہ نہ انہیرٹ کر سکتا ہے, اس کے اپنے ریلیشن بھی ختم ہو گئے, اس کے میاں بیوی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا. اگر بیوی مسلمان ہے اور اگر وہ کفر پہ چلا گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, مجھے نہیں پڑھنا ہے, مجھے اللہ کا حق نہیں دینا ہے, جب اس نے یہ اعلان کر دیا تو وہ مرتد ہو گیا, تو اس کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. لیکن وہ حکمت یہی ہے کہ اس کو بلائے ایمان کی طرف, جیسے کہا ہے کہ تب سلو کہ وہ مبتلا نہ ہو جائے کسی فتنے میں, کسی اللہ کے عذاب میں, تو آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ اسی حال میں ہی رہ گیا اور وہ ماں باپ مر گئے تو اس کا حصہ نہیں ہوگا, اس میں انہیرٹ نہیں کر, اس نے اعلان کر دیا تو اس کا کوئی وہ حصہ نہیں لے سکتا, انہیرٹ نہیں کر سکتا. کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی آیت ہے, اور تمہارا مال جو تم نے کمایا, اور تجارت جو تم سے ڈرتے ہو اس کے کم ہونے سے کسادہا, اور گھر جو تم بڑا پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. یہ یاد رہے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی. کیا کیا چیزیں؟ آپ کا خاندان, آپ کا بزنس, آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کا گھر
جو آپ اس کو بڑا پسند سجا کے رکھ رہے ہو، احب الیکم، تمہیں بہت پیارے ہیں. یہ سپرلیٹو ڈگری اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، احب الیکم، تمہیں بہت زیادہ پیارے ہیں اللہ سے اور رسول سے اور جہاد فی سبیل. یعنی اللہ اور رسول سے پیارے ہو گئے، یعنی آپ نے اسی میں ساری زندگی لگا دیا، نہ آپ نے نماز کو صحیح سے ٹائم دیا، نہ زکوٰۃ کا کیا، نہ روزہ کیا، اور نہ جہاد فی سبیل اللہ کا کیا، فی سبیل اس کے راستے میں کیا. جہاد کیا ہے کہ اللہ کے راستے کے لیے دوڑ بھاگ کرنا، کسی نہ کسی طرح سے ہمیں دین کے لیے جڑنا ہے. صرف ہم کمائی سارے دن 2 جاب کر رہے ہیں، ہم 3 جاب کر رہے ہیں، ہم سارا دن جا رہے ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک کر رہے ہیں، آن کال ڈیوٹیز پہ رہے ہیں، ہم اس میں ہم نے ٹائم نہیں نکالا. ہاں لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ آن کال ڈیوٹیز میں بھی، جو اپنی ڈیوٹیز میں بھی ٹائم نکال کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اچھے. تو کیا ہے جہاد؟ جہاد کیا ہے اور کیوں عذاب آئے گا ہمارے اوپر جب ہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر نہیں کریں گے؟ جب ہم یہ 2 کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا. تو ہم یہ جو کام کریں گے تو ہم یعنی مسٹ ہے نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. آپ کے کوئی رشتہ بھائی کا نہیں رہا، آپ کا کوئی رشتہ بہن کا نہیں رہا، اگر وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کا کسی بھی حکم کا تو آپ ان سے نہیں کریں گے. ہاں ان کو نصیحت کرتی رہنا، لیکن پہلے خود آپ نے کرنا ہے، خود آپ اس کو علم لیں. یہ نہیں کہ آپ ہاں فلاں کر رہا ہے تو وہی کافی ہے، ہمارے گھر سے کوئی ایک کر رہا بس وہی کافی ہے، نہیں، آپ کو کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تب انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے. یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دیں گے ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نئی ہدایت دیتے ہیں فاسق لوگوں کو. لقد نصرکم اللہ فی مواطن، اب بتا رہے یہاں پر یہ جو جنگ حنین کا ذکر ہے یہاں پر، اور مکہ اور طائف کے درمیان کی وادی ہے. اور اس میں جو ہے جنگ حنین میں کیا ہوا تھا کہ اب مسلمانوں کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مدد کی ہے اور کسی طرح سے یعنی مسلمانوں کو چھوڑا نہیں، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی کسی عمل کی وجہ سے کچھ ایسا چیز ہوا ہے کہ وہ ایگزامپل کے طور پہ ہمارے لیے بن گیا. تو کیا چیز تھی یہاں پر کہ مدد کی تھی، تو اس موقع پہ بھی حنین کے موقع پر کیا ہو گیا تھا. حنین کی جنگ میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوازن اور ثقیف قبیلے سے جو تھے وہ تیر انداز تھے، بہت ماہر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر وہاں گئے اور 12 شوال کو ہوا یہ. اور اس میں جب یہ پہنچے ہیں یہاں پر تو مسلمانوں کو یہ ہو گیا کہ وہ 12,000 کا لشکر، حالانکہ اس میں سے جو 12,000 کے لشکر 19 دن کے بعد فتح مکہ کے ہوا تھا، تو اس میں سے آدھے سے زیادہ جو تھے وہ کمزور ایمان، یعنی اسی وقت ایمان لے کر آئے تھے. جیسے مکہ فتح ہوا تھا تو بہت ایمان لے کر آ گئے تھے. تو اب ان کو جو ہے وہ سمجھ گئے وہ ہمارے تو 12,000 کا لشکر ہے، ہم تو اب آ ہی جائیں گے اس میں. لیکن وہ لوگ بڑے زبردست تیر انداز تھے، تو وہ چھپ کر انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، صرف 100 رہ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے انا عبداللہ. تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے، ان کی آواز بڑی تیز تھی، انہوں نے آواز لگائی تو واپس آئے مسلمان. اور پھر اس کے تو اس میں یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو پسند آ گئی تھی تمہاری کثرت تمہاری تو نہیں کچھ بھی کام آیا، کچھ بھی تمہاری یہ تعداد کچھ بھی کام نہیں آئی. اور ضاقت علیکم الارض، اور زمین جو ہے وہ تمہارے اوپر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کشادہ کے، یعنی تمہارے پاس اتنے لوگ تھے اس کے باوجود تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی اور تم پھر گئے پیٹ پھیر کر. پھر اللہ تعالیٰ نے سکینہ جو آئے واپس تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کی اور رسول پر، مومنوں پر، اور ایسے لشکر نازل کیے جو تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دے دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. اور یہ ہے جزا کافروں کا. پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یعنی اصلاح شرط ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یعنی جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن پھر وہ واپس آئے جنگ کیے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، معاف کر دیا. اے لوگوں جو ایمان والے ہو، بے شک مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ قریب نہیں آئے. اب یہ وہی دوسرا اعلان ہے، اعلان برات کا حصہ. اور حضرت علی نے یہ میسج پہنچایا اس سال کے بعد اب کوئی بھی حج کے لیے نہیں آئے گا، مشرکوں کے لیے ختم.
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب اس پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تھوڑا سا وہ بھی ہو گیا، ڈر بھی گیا کہ اگر مشرک نہیں آئیں گے تو تجارت کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو خوف ہے مفلسی کا تو ان قریب تم کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اللہ چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے، کیونکہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا ہے، مشرکوں کو سامنے نہیں ہونا ہے، کیونکہ ان کے ظاہری بھی گندگی ہوتی ہے اور باطن بھی ان کی گندے ہیں ان کے. اب جنگ کرو ان لوگوں سے کیونکہ ان کے عقائد مشرکانہ تھے اور یوم آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے. تو جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں حرام ٹھہراتے ہیں جو حرام کیا ہے اللہ نے اور رسول نے، اور نہیں دین بناتے دین حق کو. اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے ان لوگوں حتیٰ یہاں تک کہ اگر وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیں اپنے آپ کو اور جنگ نہ کریں، تو پھر ایسے میں پھر وہ حتیٰ یعطوا، تو وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی ٹیکس دے کر رہیں اور وہ انڈر میں رہیں. وہم صاغرون، یعنی چھوٹے بن کے رہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی انڈر رہیں، ان کے اپنے قانون کے تحت رولز اینڈ ریگولیشن میں رہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب والوں کا کیا تھا، وقالت الیہود عزیر، یہود جو تھے وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ ہے، اور نصارہ کہتے تھے مسیح ابن اللہ ہے. یہ ان کی باتیں تھیں، ان کی منہوں کی، اور مشابہت ایک دوسروں کی بات ملتی جلتی تھی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض کر رہا ہے. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پر، کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو ہی رب بنا دیا تھا. کیونکہ جو اللہ نے اور رسول نے حرام کیا وہ نہیں مانتے تھے، اپنے ان کی جو ارباب تھے وہ جو کہتے تھے وہ مانتے تھے. تو علماء اور درویش کے سوا ان کے اللہ کے سوا ان کو رب مانا ہوا تھا، کیونکہ ان کی ہر بات کو مانتے تھے. وہ اپنے طریقے سے جو بات کہتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے وہ اس کو مان دیتے تھے. تو ان کو بھی رب بنایا ہوا تھا، مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا تھا، جبکہ وہ نہیں حکم دیے گئے تھے سوائے کہ اللہ واحد کا حکم دیا گیا تھا، کسی اسی کی عبادت کرنا ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے جس سے وہ شرک کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دے اپنے منہ سے، اور وہ یعنی اللہ کا انکار کرتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہیں گے. حالانکہ یہ کافروں کو ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اس میں بھی صف میں بھی کہا ہے یہ بات. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ، اور یہ غالب آ جائے سارے دین پر چاہے کہ مشرکوں کو یہ ناپسند ہو. یہ سیم آیت وہاں پہ بھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک اکثر ان کے یہود کے جو من الاحبار بہت سے جو ہے اور درویشوں میں سے ان کی حرکتیں کیا ہوتی تھی، یہ فتوے بیچتے تھے. یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال کھاتے تھے، فتوے بیچتے تھے اس سے باطل طریقے سے، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اللہ کے راستے سے کس طرح سے روکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتاتے تھے اور اپنے طریقے سے فتوے دیتے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ ان علماء کو فالو نہیں کرنا ہے جو غلط فتوے دے، جو پسند کے فتوے دے، جو کنٹرڈکٹ ہو اللہ کی آیات سے اور رسول اللہ کی حدیث سے. وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور عام لوگوں کی بھی بات ہے، جو لوگ جو ہے جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہی جو سونا اور چاندی اور ان کا جو مال ہے، اسی کو گرم کر دیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس کو داغا جائے گا ان کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ وہ جو تم نے جمع کیا ہے، اپنے لیے جمع کیا تھا، بس چکھو اس میں سے جو تم سمیٹ کر رکھتے تھے. تو یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ آج جو بھی ہے اس آیات کو سننے کے بعد ہماری فوراً، یعنی ہم نے دیر نہیں کرنی ہے زکوٰۃ میں، صدقہ میں، اگر سونے کا ہے ہم نے رمضان میں کرنا ہے تو فوراً ہم نے کرنا ہے. کیا پتا ہمارا کل کا دن ہمیں ملے کہ نہ ملے. تو ہمیں کسی ایک خاص وقت نہیں، اگر آپ نے رمضان سے رمضان رکھا ہے تو رمضان سے رمضان کر لیں، اس سے پہلے رکھا ہے تو اس سے پہلے رکھیں. تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد اس کے حقداروں تک پہنچ جائے. اور اس کے حقدار ہم پڑھیں گے آگے کون کون ہے. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جو ہے 12 مہینے ہیں. اسنا عشرہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں اسنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پہلے ہی لکھ دیا ہے، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب. یہ اللہ کا دین ہے، اسلام دین درست دین ہے. اور اس میں ولا تظلموا فیہن، یعنی ان 4 مہینوں میں کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، کوئی جنگ نہیں کرنا ہے، کوئی یہ تربیت کے مہینے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے.
لیکن جنگ کرنا ہے مشرکین کے ساتھ سب کے سب، جیسے وہ سب کے سب تمہارے ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو اللہ بے شک تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ تقوی ہوگا تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس میں منع کر دیا ہے تو اس میں رک جانا ہے۔ لیکن اگر وہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ ہاں حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت ہے، یعنی اگر انہوں نے بے حرمتی کی ہے تو تم بھی کرو گے، تم ہاتھ باندھ کے بیٹھو گے کیسے؟ بے شک نسی، اب ان کا عرب لوگ جو کے بارے میں بات ہے، مشرکین عرب کے بارے میں بات ہے کہ وہ ان مہینوں میں جنگ و جدل پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے لحاظ سے اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ بے شک نسی اضافہ ہے زیادہ کفر میں، یعنی آگے پیچھے کر دینا، نسی کا مطلب ہے کہ چینج کر دینا، آگے پیچھے کر دینا، یہ ایک اضافہ ہے، ان کا ایک طریقہ ہے کفر کا۔ اور جو گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کیا کرتے ہیں؟ یحلون عامن وحرمن عامن، وہ حلال کر لیتے ہیں ایک سال کو اور ایک سال کو حرام کر لیتے ہیں اپنے طریقے سے، جو کہا گیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ اس سال میں سب کچھ حلال ہے اور اس سال میں سب کچھ حرام ہے، کیوں؟ تاکہ وہ موافق کر لیں، اپنی اس گنتی کو برابر کر لیں، 4 مہینے کی گنتی کو کسی طرح سے پورا کر لیں جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور وہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے لحاظ سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے ان کے جو ہے ان کے خوبصورت بنا دیے گیا ان کے اعمال، یعنی ان کو وہ جو چیز ان کو اپنے طریقے سے اچھی لگتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے کافروں کو۔ تو زینا لہم اعمالہم بہت جگہ شیطان کے بارے میں آیا ہے، شیطان نے اس کو خوبصورت بنا دیا گیا اس کے عمل کو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کے جو اعمال جو ہے نا ان کو خود ہی ٹھیک لگ رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے کیا ہے تمہارے لیے؟ اب یہاں پر جنگ تبوک کے احکامات آ گئے، اور یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا تو ڈیلیگیشن بھیجنا شروع کر دیا تبلیغ کے لیے، اور کچھ گروپ مدینہ کے نارتھ کی طرف جا رہے تھے، کچھ ساؤتھ کی طرف جا رہے تھے، تو کچھ یعنی وہاں پہ کچھ عیسائی تھے۔ اب وہاں پر رومی کا جو تھا وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو وہ پورے جمع ہو چکے تھے۔ تو اب یہاں پہ جنگ تبوک ایک جگہ ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اب سب کو نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کہا جا رہا ہے نکلو اللہ کے راستے میں، تو تم جو ہے وہ جھک جا رہے ہو زمین کے طرف، یعنی کہ تم سے ہو ہی نہیں رہا ہے، تم لیزی ہو جا رہے ہو۔ یہ جنگ فرض جو تھی، یہ جنگ تبوک فرض العین تھا، حکم تھا جہاد کا، اب سب کو نکلنا ہے۔ اب کچھ اس میں سے جو ہیں وہ جھکے جا رہے ہیں، یعنی نہیں جانا ہے ان کو۔ تو یہ 11 رکوع آپ پڑھتے رہیں گے منافقوں کے بارے میں۔ وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے میں اور آخرت سے زیادہ، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، تو دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر تم نہیں نکلو گے، کیونکہ یہ فرض العین ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں دردناک عذاب دیں گے، اور دردناک عذاب ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تبدیل کر دیں گے قوم کو دوسری قوم کے ذریعے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں، تم اس کو نقصان نہیں دے سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، الا تنصروہ، وہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو تحقیق اس نے تو مدد کی تھی اللہ نے، تو اس کی مدد تم، یعنی کہ تمہیں ہر حالت میں جب اس نے کہا تو تمہیں کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ اس کی تو مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ خاص بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جب ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور یہ کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نکلے تھے، اور ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو کیسے کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے دشمنی کر سکتا ہے؟ اور جو حضرت ابو بکر صدیق سے دشمنی کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی، تو ہمیں ان کو کسی طرح سے بھی دوست نہیں بنانا ہے۔ تو جب نکالا تھا ان لوگوں سے نکالا تھا، یعنی ہجرت کر کے آپ نکلے ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو ان سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ آسان یسنین یذہما فی الغار، تم دو میں سے دوسرے کو، یعنی تم ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے دو میں سے دوسرے کی، وہ جب وہ دونوں غار میں تھے، دو میں سے دوسرے کی، یہ دو تھے،
اب دوسرے کو کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. جب وہ کہہ رہا تھا, کون کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہہ رہے؟ لصاحبی. کون تھے یہ لصاحبی؟ حضرت ابو بکر صدیق سے. کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا, تم غم نہ کرو, تمہارے ساتھ اللہ ہے. تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی اور ان کو تائید کی, اس لشکروں سے تم نے نہیں دیکھا, اور اللہ کا کلمہ وہ اور بنا دیا کلمہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا سفلا, نیچے, یعنی ان کی کچھ کام ہی نہیں کر سکے, پکڑ ہی نہیں سکے, اور اللہ نے اپنا کلمہ اوپر کر دیا, یعنی بچا کے ان کو نکال کے لے گئے, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے انفرو, جب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حکم آ گیا, نکلو, ہلکے ہو بوجھل ہو, ہلکے ہو بوجھل ہو, سامان ہے نہیں ہے, کمزوری ہے نہیں ہے, کس طرح سے بھی ہو, جسمانی طاقت ہے نہیں ہے, سست ہے, سستی ہو رہی ہو, جوان ہو بوڑھے ہو, نکلو اور جہاد کرو اپنے مال سے, اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اب منافقوں کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے, لو کان عرضا قریبا, اگر سامان قریب کا ہوتا, یعنی 700 مائلز اب چلنا ہے, پھٹ گئے تھے ان کے کپڑے, ایڑیاں ساری پھٹ گئی تھی ان کی چلتے ہوئے, اور یعنی کچھ اونٹ پہ کچھ عرصے وقت پر چلتے تھے, اور پھر کچھ وقت تک وہ لوگ زمین پہ یعنی پیدل چلتے تھے. تو اگر یہ قریب کا کچھ ہوتا, 700 مائلز دور جانا ہے ان کو, تو منافقوں کو اگر لگتا کہ یہ قریب کا ہے, اور سفر جو ہے درمیانی, سامان قریب کا, یعنی کہیں نہ کہیں سے جو چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشن جہاں بھیجتے تھے وہاں پیچھے لگ جاتے تھے یہ لوگ, کیونکہ وہاں سے مال غنیمت ملے گا اور ان سے ان کو فائدہ ملے گا. تو اگر قریب کا کوئی سامان ہوتا, درمیانہ سفر ہوتا, تو البتہ ضرور یہ پیروی کرتے. دیکھیں یہ لتبعو کا, اگر آپ نے اس کو لا تبعو کا آپ نے پڑھ دیا, تو یہ آپ نے پورے اپوزٹ میننگ کر دی. تو لتبعو کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے البتہ, یعنی شیورلی وہ پیروی کرتے تمہاری. اگر یہ سچویشن ہوتی تو وہ تمہاری پیروی کرتے. اگر آپ نے اس کو لا کر کے پڑھ لیا, لمبا کر کے پڑھ لیا, تو اللہ کا آپ نے میسج کو آگے غلط طریقے سے کہ نہیں وہ پیروی کرتے, یعنی اس بات کو آپ اگینسٹ لے کے چلے جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ نیت ان کی ہے, ان کو قریب کا سامان کا ہوتا, تو البتہ ضرور جاتے. تو یہ تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لام فتح جو آتا ہے یہ شیورلی کے لیے آتا ہے, اس کو لا کر کے نہیں پڑھ سکتے, اور لام الف جب آتا ہے تو اس کو لام فتح کر کے نہیں پڑھ سکتے. تو ویری یعنی میجر مسٹیک ہو جاتی ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان کی مسافت, شقہ ان کو, ان کے یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے محروم کر دیا. اور کیا ہے, اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم استطاعت رکھتے اور نکلتے, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق ہی نہیں دی, توفیق چھین لی اللہ تعالیٰ نے ان سے, اور پھر وہ قسمیں بھی کھائیں گے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ وہ ہلاکت میں ڈال رہے اپنے آپ کو, اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے. واللہ یعلم انہم لکاذبون عفا اللہ عنک, اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے کہ اللہ معاف کرے اللہ آپ کو, کس کو, کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, آپ اتنے نرم دل ہیں, کہ آپ اتنے نرم دل تھے کہ یہ آ کے کہتے تھے, وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے ہم تو نہیں, ہم جا سکتے, ہم ایسا ہے ویسا اپنی بہانے کر رہے ہوتے. لِمَا زِنْتَ لَهُمْ, کیوں آپ نے اجازت دے دی ان کو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ, یہاں تک کہ آپ سے ظاہر ہو جائے آپ کے لیے جو لوگ جنہوں نے سچ کہا ہے, اور وہ آپ جان لیتے جنہوں نے جھوٹ کہا. یعنی اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیتے تو یہ جو نہیں جاننے والے, ان کا جو جھوٹ اور سچ سامنے آ کے رہ جاتا, اور جو سچ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے. لا یستأذنک الذین یؤمنون, اب یہاں پر لا ہے, نہیں اجازت مانگیں گے وہ لوگ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یقین پر, وہ کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے. وہ اٹھیں گے اور آپ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے ساتھ چل پڑیں گے کہ وہ اپنے جہاد کرے اپنے مالوں سے, اپنے جانوں سے, اور اللہ متقین کو جاننے والا ہے. انما, اور اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ, آئے گا کون, کہے گا کون, کہ ایکسکیوز کر دیں, مجھے ایکسکیوز کر کے میں نہیں کر سکتا, آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے کسی طرح سے بھی جانے کا, تب آپ ایکسکیوز کریں گے, صاف پتہ لگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اجازت مانگیں گے وہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخر پر,
اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور مستقل ان کا شک میں ہی ہے. یعنی دین جو ہے ملے گا نہیں ملے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے، وہ منافق جو ہے وہ شکوک میں ہی رہتے ہیں اور ان کے دل میں مستقل مذبذبین بین ذالک، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا وہ ڈاما ڈول ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، کبھی دل ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے، اسی پہ رہتے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، خروج کا، لَأَعَدُّوا، البتہ وہ کچھ تیاری تو کرتے اس کے لیے، عدہ تیاری، لیکن اللہ نے ان کے لیے ناپسند کر دیا ان کا اٹھنا، ان کا جانا ہی. کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ توفیق لے لیتے ہیں، وہ اپرچونٹی لے لیتے ہیں کہ انسان وہ چیز کر ہی نہ سکے، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا. اگر کچھ ارادہ ہوتا، ہم رات سے پلاننگ کرتے، ہم اپنے الارم لگاتے، ہم اس کے لحاظ سے کچھ تیاری کرتے اور پھر اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو بالکل پریپیئر کر کے بیٹھ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دے رہے ہیں. لیکن اس نے روک دیا ان کو اور کہا گیا بیٹھ جاؤ، بیٹھنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ جاؤ. لو خراجو فیکم، اب اللہ تعالیٰ بار بار آپ دیکھیں گے کہ پوری وقت منافقوں کی بات 55 ان کی باتیں ہیں بتا رہے ہیں. لو خراجو فیکم، اگر یہ نکلتے بھی، یعنی اب ان کی سچویشن دے دی گئی، چلو جاؤ بیٹھ گئے جا کے چلے گئے اس جہاد میں، تو کچھ بھی اور کچھ نہیں کرتے ایکسپٹ خبالہ کے، فساد کے، اور پھر خوب او دعو خلالکم، تمہارے بیچ میں خوب ادھر سے ادھر دوڑتے. کیونکہ ان کا کام کیا تھا، منافقوں کا کام کیا تھا کہ بیچ میں فساد کرنا، بات کو ادھر سے ادھر کرنا، بیچ میں مسلمانوں کو ان کے جو ہے ڈروانا، ان سے ڈروانا، اور ان کو مسلمانوں کے بارے میں ساری خبریں دے دینا، یہ سارا تھا، تلاش کرتے تھے فتنہ. لیکن تمہارے اندر وفیکم سماعون لہم، تمہارے بیچ میں بہت زیادہ سننے والے ہیں ان کے لیے، یعنی کمزور ایمان والے ان کا تو وہ پسل جائیں گے، وہ تو کمزور ایمان والے جو ہے وہ ان کے بات سن کر وہ بھی بیٹھ جائیں گے. تو ہیں ایسے ابھی ویک لوگ بھی ہیں جو کان کے کچے ہیں. اللہ علیم، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا، البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کر لیا فتنہ اس سے پہلے بھی. کون تھا وہ؟ عبداللہ بن ابی، اس نے کر لیا تھا اور اس نے الٹ پلٹ کر دیے تھے آپ کے لیے معاملات، یہاں تک کہ حق آ گیا، کہ جنگ آ گئی اور فتح ہو گئی. تو اس نے جو ہے کس طرح سے عبداللہ بن ابی جو ہے 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم وہ ناپسند کرنے والے تھے. اب ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، میں یقول اذن، کس طرح سے وہ اجازت لے رہا ہے، کہہ رہا ہے اذن، اجازت دیجیے لی میرے لیے، اور مجھے فتنے میں نہیں ڈالیے. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ وہ روم کے وہاں پہ تو عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں تو وہاں جاؤں گا، میں عورتوں کو دیکھنے میں لگ جاؤں گا اور مجھے فتنے میں نہیں ڈالیے. یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک طریقے کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگ ایکسکیوز کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے دین سے سیکھنے سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ فی الفتنۃ سقطوا، خبردار، وہ فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں، بے شک جہنم جو ہے وہ گرنے والا ہے کافروں کو. اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی وہ بری لگتی ہے ان کو، اگر تمہیں پہنچتی کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنا معاملہ اپنے لیے لے لیا ہے، اور اس سے پہلے ہی وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھا ہم نے کہا تھا نا، اور پھر خوش ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. کہہ دیجئے، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، قل، کہہ دیجئے، لا یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہرگز نہیں ہم کو پہنچے گا جو میرے لیے میرے اللہ نے لکھ دیا ہے. تقدیر پر بلیف سکھاتی ہے یہ آیت، جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہی مجھے ملے گا. ہرگز نہیں پہنچے گا ہم کو جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، میرے مولا نے میرے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اسی پر اسی پہ توکل کرتے ہیں ایمان والے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ایمان والوں کو. کہہ دیجئے تم انتظار کرو ہمارے بارے میں کسی 2 بہترین بات کا. مسلمانوں کے لیے 2 بہترین بات ہے، شہید ہو گئے یا غازی ہو گئے یا مال غنیمت مل گیا. نحن نتربص بکم یصیبکم اللہ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پہنچائے عذاب من عندی، اس کے پاس سے، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کریں. بس انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، کیونکہ منافقوں کے لیے جب کہا جاتا تھا خرچ کرو تو ان کے بہانے ہوتے تھے، تو وہ کہہ دو کہ خوشی سے کرو، نہ خوشی سے کرو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. کریں گے بھی تو تھوڑا سا کریں گے، کیونکہ یہ قوم ہے جو فاسق ہیں. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول مال
قبول نہیں ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں روکا ہی قبول کیا جائے ان کا مال، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور یعنی کفری ہے نا وہ لوگ، دل ان کا انکاری ہے، اور وہ نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں تو ایسے سست، اور وہ خرچ بھی کریں گے ایک دم ناپسندگی سے. تو سارے اللہ تعالیٰ نے ان کی سارے کریکٹر سارے کھول کے رکھ دیے ان کی. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کی مال، ان کی اولاد. بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے کہ عذاب دے گا ان کو ان اس دنیا کی زندگی میں، اسی مال اسی اولاد سے اللہ تعالیٰ ان کو بہا، اس ساتھ ان کے اسی سے کریں گے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. کیونکہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا من خیر عملا وتحسب انفسهم کافرون، اور نکلیں گے ان کی جانیں ایسی کہ وہ کافر ہوں گے، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ نہیں ہیں تمہارے ساتھ، لیکن وہ قوم ہے جو ڈرپوک قوم ہے، یفرقون جو ڈرپوک ہیں، جن کے یعنی دل کمزور ہیں، وہ ہیں ڈرپوک ہیں. وہ لو یجدون ملجان، اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے گا تو وہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ اس میں گھس کے بیٹھ جائیں گے، گھسنے کی بیٹھنے کی جگہ، اور پھر وہ بھاگ جائیں گے اس کی طرف اور سرکشی بھی کریں گے وہ. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اب ان کی ایک اور یعنی ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بتا رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، نماز میں وہ کر رہے ہیں، ڈرپوک ہیں، بھاگ کے کہیں پناہ لے لیں گے. اب جب مال آ گیا تو مال کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ منہم جو الزام لگاتے ہیں، یلمزک، آپ کو الزام لگا رہے ہیں صدقات کے بارے میں کہ جو صدقات جو تقسیم ہو رہی ہے کہ ان کو بھی ملے، اگر وہ دے دیے جائیں گے تو راضی ہو گے، اگر وہ نہیں دیے جائیں گے تو وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ راضی ہو جاتے، یعنی تھوڑا اتنا ہمیں کیوں دیا، ہم تو زیادہ کے حقدار ہیں، ہمیں زیادہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وزن سے اور زیادہ دیتے، اور رسول بھی اس کو زیادہ دے دیتے. بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے. یہ کہتے ان کو انما صدقات. اب یہاں پر جو آئی ہیں آیات، یہ زکوٰۃ کے لیے. جب صدقات کی بات آ رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ تو صدقات کی بات آ رہی ہے، لیکن جب اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فریضہ، یہ فرض کر دیا گیا ہے، تو وہ زکوٰۃ وہ صدقہ ہے جو فرض کر دیا گیا ہے. زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جو صدقات کی صورت میں آپ دے رہے ہیں. اور ان کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اور یہ ہاتھ میں جانا ہے. تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے. اور اس کے آپ کے ڈفرینٹ آپ کو اس میں اس کے ریچولز ہیں کہ سال پورا ہو، آپ کا نصاب پورا ہو، تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں، تو پھر آپ نے جو ہے کس کو دینا ہے؟ فقراء کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے. کون ہے فقیر؟ جو فقیر نظر آئے. مسکین جو جس کا مال ختم ہو گیا من سے پہلے، اور سفید پوش بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی بہت اخراجات ہیں اور اس کی تنخواہ اس کے اتنے پورا نہیں کر رہی ہے، تو وہ بھی مسکین میں آئیں گے. اور فقراء جو بالکل فقیر ہیں، جن کے کھانا پینا جن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ عاملین علیہا، وہ کام کرنے والے ان پر، یعنی زکوٰۃ پر کام کرنے والے جو ہیں اس میں بھی لے سکتے ہیں. اگر وہ ان کے پاس اتنا مال نہیں تو اس کے اندر بھی وہ زکوٰۃ کے پیسے ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں. اور وہ جو الفت دلانے کے لیے دلوں پہ، یعنی ایسے جو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اب وہ یا مسلمان ہونے والے ہیں، اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے، محبت لانے کے لیے، تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے رقاب ہے جو گردنیں چھڑانے، تو یہاں بھی اغوا ہونے والے جو بچے ہیں، تاوان ہیں، اس میں بھی ہیں. قرضداروں کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اور اللہ کے راستے کے لیے جو ہے وہ جو کام کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان کے ہاتھ میں جانا چاہیے. فی سبیل اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی انسٹیٹیوٹ پہ دے دیا زکوٰۃ، یا ہم نے مسجد میں جا کے دے دیا زکوٰۃ. نہیں، اس اللہ کے راستے میں جو دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور مسافر، یہ فریضہ ہے من اللہ. اور اس پہ ہے اسکالرس کے ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں، لیکن آپ کا دل جس اسکالر سے زیادہ جائے وہی آپ کو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ کو کچھ معلومات کرنا ہے تو اسکالر سے معلومات کرنا چاہیے اس کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو یعنی جس میں کوئی شک نہ رہے. اگر فی سبیل اللہ میں آپ کو لگ رہا ہے نہیں مجھے مدرسے میں دینا ہے، نہیں دینا، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہم جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے
کہ ہاں اگر وہاں پہ جو مولوی صاحب ہیں، قاری ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تنخواہ کے علاوہ ان کے گھر کے کوئی خرچوں میں ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو یہ ہے آپ ان کی تنخواہ میں، زکوٰۃ کی تنخواہ میں سے نہیں، آپ نے ان کو ہاتھ میں دے دیا، تنخواہ نہیں ہے یہ تنخواہ تو آپ نے الگ سے دے رہے ہیں، آپ اس کو ان کی جو ویجز ہیں وہ الگ سے دے رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ ان کو الگ سے کچھ دیں گے اپنی زکوٰۃ میں سے تو یہ ہے اس میں، تو آپ ایسے کوئی کام میں نہ پڑے نا جس میں آپ کو لگے کہ یہ ہے صحیح نہیں ہے، تو آتھینٹک بات اسی پہ کریں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی کو، اور کس طرح سے، اب کچھ لوگ ہیں مال کے لیے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کی بات کریں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتی ہے زبان سے تکلیف دے رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان ہے، یعنی کان کے کچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کان جو تم کو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ کان کے یعنی کہ ان کی بات سننے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہو گیا۔ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وہ جو جس کو تم کان کہہ رہے ہو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان اور اعتماد کرتا ہے اپنے ساتھیوں پر، مومنوں پر، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ کو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے کہ تمہیں راضی کر لے تم کو اور رسول کو، یعنی قسمیں کھاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، اور اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں، تو بیچ میں لوگوں کے بیچ میں پبلک میں جاتے ہیں اور اپنی بات کو بتاتے ہیں، ہاں ہم ایسے ہمیں، تاکہ ان کی بات جائے آگے پہنچ جائے، اور پھر اس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے بیچ میں اپنی راہ ہموار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار اور رسول کہ ان کو راضی کیا جائے اگر وہ ایمان والے ہیں، اگر وہ ہیں ایمان لانے والے۔ کیا نہیں جانا بے شک جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی، بس بے شک اس کے لیے جہنم آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی رسوائی ہوگی بہت بڑی۔ اور ڈر رہے منافقوں کے بارے میں، ان کو یہ خوف تھا کہ کوئی سورہ اتری کہ ان کے بارے میں بتا دیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں وہ ڈر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اتاری جائے گی اور ان کی خبر ان کی دی جائے گی جو ان کے دل میں ہے، دل کا حال ہے، تو جو بھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہہ دیجئے مذاق اڑاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ نکالنے والا ہے، جو تم ڈر رہے ہو، جس بارے میں ڈر ہو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور اگر وہ سوال کریں گے ان سے تو کہیں گے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے کیوں مذاق اڑایا، تم نے کیوں ایسا کہا، وہ کہیں گے ہم تو ایسی کھیل تماشا کر رہے تھے، ہم تو ایسی بحث کر رہے تھے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں گے، تو کہا جائے گا کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات اور رسول کے تم مذاق اڑا رہے تھے؟ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، جب کہا جاتا ہے میں تو ایسی کہہ رہا تھا، میں تو ایسی کہہ رہی تھی، مطلب میرا تو مقصد یہ نہیں تھا، تو تم نے اللہ اور رسول اور کتاب کا مذاق اڑایا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم معذرت مت پیش کرو، اس کی تم نے تو کفر کر دیا اپنے ایمان کے بعد، اور اگر ہم تم کو درگزر کر بھی دیں گروپ کو تم میں سے، ہم ایک کو تو عذاب ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ وہ مجرم ہے، کیونکہ وہ ہڈرمی میں، کوئی کسی کو پکڑ میں کوئی آ گیا تو پھر وہ کہے گا کہ ہم تو ایسی کہتے، لیکن وہ ایکچولی شرمندہ ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور لیکن ایک گروپ کو تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد منافق عورتوں میں سے بعض کے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، اور وہ روکتے ہیں بھلائی سے، یہ منافقوں کا کام ہے، اور روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بھی، یعنی اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی ان کو بلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، یہ منافق لوگ یہی جو ہے نافرمانے، منافقوں کا صاف نام لے کر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وعدہ ہے اللہ کا منافقوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی، منافق عورتوں کے لیے بھی، دونوں، اور کافروں سے بھی کہہ دیا کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کی جگہ اور اسی یہی ہے، کافی ہے ان کے لیے، اور لعنت کر دیا اللہ نے ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ کالذی من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر، عذاب المقیم کن کے لیے بھی تھا؟ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو ان سے پہلے تھے، بہت زیادہ قوت میں تھے، بہت مال میں تھے، اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے تو فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا، فاستمتعوا، تو انہوں نے جتنا فائدہ اٹھانا تھا فائدہ اٹھا لیا، بخلاقہم، اپنے حصے کا، اور تم بھی فائدہ اٹھا رہے، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی فائدہ اٹھا رہے اپنے حصے کا، کہ جیسے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اپنے حصے کا۔ یہ خاص بات بتا رہے کہ ہر کوئی جو کافر ہے، مشرک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، جیسے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں ان کا مال، ان کا اولاد، یعنی آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ لوگ منافق ہے، یا یہ لوگ مشرک ہے، یا یہ لوگ ہیں، یہ تو کتنے مگن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ تو اپنے حصے کا فائدہ اٹھا رہے، جیسے پہلے لوگ ختم ہو گیا، عذاب ان کے اوپر مقیم آ گیا،
عذاب آئے گا مقیم کے اوپر تو اپنے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ بحثوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح جو بحثوں میں پڑھے، اس دور میں بھی لوگ جو پہلے ختم ہوئے ایسی بحث مباحثہ کرتے رہے ہیں، تو ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں آخرت میں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیا نہیں آئے ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، سمود، اور قوم ابراہیم، اصحاب مدین، اور بہت ساری بستیاں جو مؤتفقات، جو الٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کی خبر نہیں دی ہے، کچھ اور بستیاں تھی جو الٹی کر دی گئی تھی، جو ختم ہو گئی تھی، ان کے پاس سارے رسول آئے تھے روشن نشانی لے کے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، آیہ نمبر 70، کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ظلم کرتا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے اپنے پر خود ظلم کیا تھا۔ ایمان والے کیسے ہیں؟ آیہ نمبر 71، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بعض میں سے مددگار ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ یہ نہیں کہ ایک بات مانی اور ایک بات نہیں مانی، یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور آن ٹاپ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں دین کے معاملے میں، ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب رحم کرے گا اللہ، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، مومنات سے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، دونوں سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور گھر ہوں گے پاکیزہ، ہمیشہ رہنے والے، دل خوش ہو جائے، جو یہاں جمع کر کر کے گھروں سے رکھنے کے بجائے وہاں کے لیے، گھر کے لیے تیاری کریں، اور ہمیشگی کے باغات ہیں، اور آن ٹاپ اللہ کی رضا ملے گی جو سب سے بڑی ہے، رضوان من اللہ اکبر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، جہاد کیجیے کافروں سے، منافقوں سے، اور سختی کیجیے ان کا ٹھکانہ جہنم میں کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کون قسمیں کھاتا ہے؟ منافق۔ تو ہمیں بھی بہت زیادہ قسمیں نہیں کھانا ہے، جو اگر قسم کھایا ہے اس کو پورا کر کے دکھانا ہے۔ تو مومن کا شیوا یہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا تھا، کفر کا کلمہ کہا تھا، اور کفر انہوں نے کفر بھی کیا تھا اسلام کے بعد، اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا جو وہ اس تک نہیں پہنچے تھے۔ کیا ارادہ کیا تھا؟ اب وہ قسمیں پکڑے گئے تو قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو ایک گلی والی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ 12 منافقوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کا راستہ روکے اور آپ پر حملہ کریں۔ ہم یہ سیرہ میں پڑھا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سیرہ بھی شروع کروں گی، اور اس پہ پھر آپ کو ساری آیات اور کھل کر آئیں گی، تو آپ کے تعقب کر کے آپ کو گرا دیں گے گھوڑے سے۔ تو یہ انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالوا، جو وہ تک نہیں پہنچے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تھے، اور نہیں وہ ناراض ہوئے کہ یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، اور اللہ نے وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، کہ اللہ نے ان کو غنی نہیں کیا، ان کو اللہ نے اور ان کے رسول اپنے فضل سے، کہ اللہ نے اپنے فضل سے، یہ بھی بات ہے کہ ایک تو وہ ان کا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات پر تم ناراض ہو رہے تھے، اس بات پر وہ قتل کر رہے تھے کہ اللہ نے جو ہے غنی کر دیا اس کے رسول نے اپنے فضل سے، کہ اللہ نے اپنے فضل سے مدینے والوں کو مال غنیمت دے دیا۔ پھر یہ ناراض ہو گئے کہ اللہ، کہ ان کو کیوں نہیں ملا یہ چیزیں، کہ ان کو کیوں ملا ہے۔ تو اگر یہ توبہ نہیں کرتے، فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو بہتر نہیں ہوگا۔ تو ان کو ضروری یہی ہے کہ ان کو یہ توبہ کر لے، اگر وہ منہ موڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے دردناک، دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی دوست، کوئی مددگار۔ اور ان میں سے جو وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ، جس نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر مجھے دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تو میں ضرور بضرور صدقہ کروں گا، اور ضرور بضرور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کون یہ ڈیل کرتا ہے؟ کون اللہ سے ڈیل کرتا ہے؟ جو کمزور ایمان کا ہوگا وہی ڈیل کرے گا کہ مجھے یہ ملے گا تو میں تو پہلے ہی دے دیں، ایون تھوڑا سا ہو، یعنی ایک کھجور بھی دینا احد کے برابر، پہاڑ کے برابر ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملے گا تو میں کروں گا۔
فلما آتاہم من فضلی، جب اللہ نے دے دیا اپنے فضل سے، وہ بخل کرنے لگ گئے اور موڑ گئے جیسے منہ موڑنے والے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نفاق کی سزا دے دی ان کے دلوں میں، کہ وہ قیامت تک ان کی دل میں نفاق رہے گا، کہ وہ کنجوس بھی رہیں گے، وہ خرچ بھی نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ سے نکلے گا بھی نہیں جس دن وہ ملیں گے، اور وجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا تھا اللہ کے اور رسول کے وعدے کے، کیونکہ اس نے وعدہ لے لیا تھا نا، اس نے کہا تھا ضرور میں ضرور کروں گا، ضرور میں ضرور کروں گا، تو اس نے خلاف کیا. اور وہ یہ خلاف کرنے والے کون ہیں؟ بوجہ اس کے وہ جو جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنے والے. تو جھوٹ، وعدہ توڑنا یہ جھوٹ کی قسم ہے. علم یعلموا، بے شک کیا نہیں جانا انہوں نے کہ اللہ وہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی بات، ان کی سرگوشی، اور ان کے بے شک اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، جو دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے. وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں خوشی سے صدقہ کرنے والوں مومنوں میں سے. اب دیکھیں کہ خوشی سے صدقہ کر رہے ہیں، اور وہ کیسے صدقہ کر رہے ہیں، صدقات کے بارے میں وہ ان کو بھی الزام لگا رہے ہیں اور ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی تانے دے رہے ہیں. وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ والذین لا یجدون، یہ وہ لوگ ہیں تو نہیں پاتے ہیں الا جہدہم، سخت محنت کر کے، پوری رات جاگ کر تھوڑا سا محنت کر کے کمایا اور وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور ان کو جو خوشی سے دے رہے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو مذاق اڑاتے ہیں ان کا. کن کا؟ وہ لوگ جو جہدہ کر کے لے کر آ رہے ہیں اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں. لا یجدون الا جہدہم. سخر اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مذاق اڑا رہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. آپ ایسے منافق جو سامنے نظر آ گئے ہیں، آپ ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ تم مانگو. اگر تم نے 70 دفعہ بھی بخشش مانگا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. تو منافقوں کے نام بتا دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 70 تھے. اور یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. تو جہاں جہاں وہ جاتے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے، وہیں صحابہ کرام جاتے تھے، کیونکہ ان کو ہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم کبھی بھی کھڑے مت ہونا اس کے کسی کی قبر میں، یعنی جنازہ پڑھنا بھی منع کر دیا گیا منافقوں کا، اور ساتھ میں استغفار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے اور رسول سے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے فاسق قوم کو. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ، اور یہ منافق کیسے ہیں کہ پیچھے جب رہ گئے تو کہ وہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے رسول کے پیچھے بعد رسول اللہ، اور انہوں نے ناپسند کیا جہاد کریں اپنے مالوں سے، نفس اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. تو انہوں نے کہا نہ صرف خود گئے اور پھر دوسروں کو بھی کہنے لگ گئے اور کہہ رہے ہیں مت نکلو فی الحال، اتنی گرمی میں تم جا رہے ہو، کیونکہ 700 مائلز دور تھا اور سخت گرمی تھی، پھل پکے ہوئے تھے، بڑا زبردست ٹیسٹ تھا یہ مسلمانوں کے لیے، سخت گرمی کی حالت میں نکلنا. تو کہتے سخت گرمی میں تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم کی آگ بھول گئے ہو. یعنی اگر ہم گرمی میں بھی نکل کر اللہ کے لیے نکل کے جا رہے ہوں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ زیادہ شدید ہے. کاش کہ یہ سمجھتے ہوتے. بس چاہیے کہ وہ ہنسے کم روئیں زیادہ. تو ہنس رہے ہیں ایمان والوں پر، وہ جو خرچ کر رہے ہیں اس پہ بھی ہنس رہے ہیں، جو ایمان والے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی ہنس رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم سب سے ہے، جب ہم بعض اوقات ہنس رہے ہوتے ہیں ہنستے ہی چلے جاتے ہیں، تو ہمارا معاملہ ہنسنے میں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہنسنا بھی اچھی علامت ہے، صحت کی علامت ہے، خوشی ملتی ہے جب تو آدمی ہنستا ہے. یہ تھوڑی کہ ہر وقت منہ مسوڑ کے رہے گا، لیکن بہت زیادہ ہنسنا اور یعنی اللہ سے غافل ہونے کی علامت ہو جاتی ہے. تو روئیں زیادہ، تو یہ نہیں کہ بیٹھ کے اپنا ماتم کر رہے ہیں اپنے حالات پر، یعنی گناہوں پہ روئیں اور سوچیں کہ ہم نے آج کیا کیا ہے. تو آج کے دن ہم سوچ کے تھوڑا سا آنسو بہا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج سے بہتر کل کا دن ہو. جزاء بما كانوا يكسبون، وہ جو تھے کمائی کرنے والے. پھر جب لوٹ کر لائے گا اللہ تمہیں گروہ کی طرف، یعنی اب جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دیا راستے میں کہ جب آپ آئیں گے واپس تو پھر یہ لوگ جو اجازت مانگی تھی آپ سے نکلنے کے لیے، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ کہہ دیجئے گا ان سے، اب یہ لوگ جو دوبارہ آئیں گے اب یہ مانگیں گے آپ سے اجازت، کیونکہ اب جو ہے یہ بڑا لمبا سفر تو ختم ہو گیا، آپ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ بھیجیں گے جہاں پہ مال غنیمت ملے گا. تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہنا ہے لن تخرجوا معی ابدا، تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں تم نکلو گے اب تم جنگ کے لیے میرے ساتھ، میرے دشمنوں کے لیے، کیونکہ تم پہلی دفعہ بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ،
تو اب بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب آپ جائیں گے, اب آپ تو اس جنگ سے واپس ہو گئے, یہ جنگ میں جانا فرض العین تھا, اس میں نہیں گئے, تو آپ جو ہے اب آپ کے ساتھ یہ جانا چاہیں گے, کیونکہ اب آپ وہ سفر ختم ہو گیا, تو پھر آپ ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. اور نہ ہی اب یہی والی آیت آ گئی, نہ تم جنازہ پڑھو گے, کہ ثابت ہو گیا جنازہ پڑھو گے کسی ایک کے لیے بھی جو مر گیا ہے کبھی بھی, اور اس کے قبر پہ کھڑے نہیں ہونا ہے. منافقوں کی قبر پہ کھڑے ہونا بھی منع ہے. انہم کفروا, بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور رسول کا, اور اسی حال میں مر گئے جو نافرمان تھے. تم کو ان کا مال ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے, بے شک اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ عذاب دے اس کے ساتھ ان کو دنیا میں بھی, اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہوں گے. جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی سورہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول کے ساتھ, تو وہ اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں. کون؟ اولو الطول, کون؟ جن کے پاس جو وسعت والے, جن کے پاس مال ہے ان میں سے, اور وہ کیا کہنے لگ جاتے ہیں, ذرنا نکن مع القاعدین, چھوڑ دیجئے ہمیں یہاں پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہو ساتھ بیٹھنے پیچھے رہنے والیوں کے. خوالفی, خوالفی کس کو کہا؟ عورتوں کو کہا. یعنی یہ خوالفی کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ عورتیں پیچھے رہنے والی تو عورتیں ہی تھیں, تو پھر وہ راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو جب عورتوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی. اب وہ کوئی بات سمجھے, ان کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے, ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, کتنے بڑے خیر سے محروم ہو گئے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کی منافقت کھل گئی ہے. لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے, جو انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے, اور یہی لوگ ان کے لیے بھلائیاں ہیں, اور یہی لوگ یہ ساری چیزوں کی ان کی سمجھ نہیں تھی, اور یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, اللہم اجعلنا منہم, اور ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. اور آ گئے معذرتیں کرنے والے اعراب میں سے. اب دوسرے لوگ بھی کون ہیں؟ اعراب میں سے, بدوؤں میں سے, کہ ان کو اجازت دی جائے اور وہ بھی بیٹھ جائیں. وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ سے اور رسول سے, ان قریب پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا تو ان میں سے عذاب علیم. لیکن جو لوگ بیٹھ گئے یہ تو ان کی چیزیں کھل گئی ہیں منافقت, لیکن کچھ لوگ اور بھی تھے جو بیٹھ گئے. وہ کچھ لوگ ان کے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ جو ان پہ کمزور ہیں. لیسا نہیں ہے ان پہ, جو کمزور ہیں, جو مریض ہیں, اور وہ جو نہیں پاتے ہیں کہ خرچ کریں, یعنی ان کے ساتھ تنگی ہے, اور وہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی ظاہری اور باطنی کسی طرح سے خرچ کریں. لیکن جب یعنی وہ ان کو یہ ہے کہ وہ اندر سے اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں, خیرخواہی کرنے والے ہیں اللہ اور رسول کے لیے, ما علی المحسنین من سبیل, تو ایسے احسان کرنے والوں کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے بھی ان کے لیے کوئی بات کی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے, بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کو سوار کریں, تو اب وہ آئے بیچارے سارے جن کے پاس کوئی ایسے سبیل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے, لیکن آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں بھی جانا ہے جنگ میں, اور آپ ان کو سوار کر دیں, یعنی کوئی ایسے جانور ملے کچھ ہو, ان کے لیے تڑپ ہے, کوئی سواری نہیں پا رہے, تو قلتا, آپ نے کہا نہیں میں پاتا ہوں کہ میں کوئی سواری دوں تم کو اس پر, تو وہ تولو, وہ پلٹے ہیں کیسے؟ اس حال میں کہ ان کی آنکھیں وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ, کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں غم کی وجہ سے, اور وہ نہیں کچھ پا رہے ہیں کہ کچھ خرچ کر لیں, کہ ان کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے نہ جانور ہے. اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, تم نہیں جا سکتے ہو, تو وہ پھر روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. بے شک مواخذہ ہے, پکڑ ہے کن لوگوں کے لیے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے, حالانکہ وہ اغنیا ہیں, غنی ہے, رو تو وہ راضی ہو گئے کہ وہ مع الخوالف. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھنے والیوں کی طرح ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طبع کر دیا, مہر لگا دی ان کے دلوں پہ, اور وہ نہیں جانتے, اور اس سے غافل ہو گئے. وہ اس بات کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں, وہ جاہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. کوئی نیک کام سے محروم اگر ہو رہا ہے اور کوئی قرآن کی طرف نہیں آ رہا ہے, کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا ہے, کوئی ٹائم ہی نہیں نکال رہا ہے, اس کو یہ بات کی سمجھ ہی نہیں ہے
کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ خیر اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه بكلمات الله التامة التي لا يجاورهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ. أعوذ بوجه الله العظيم الذي، میں اللہ کی عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. لیس شیء اعظم منہ، کہ اس سے عظیم کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ الَّتِي، اس کے ساتھ، الَّتِي جس کے ساتھ میں پناہ چاہ رہا ہوں، لا يجاورهن بر ولا فاجر، کہ جس سے کہ آگے کوئی نیک کوئی بد آگے جا ہی نہیں سکتا ہے. وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، اور اللہ کے سارے اس ناموں کے ساتھ میں دعا مانگ رہی ہوں. کلہا، سب کے سب، ما علمت منہا، جو میں جانتی ہوں، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتی ہوں، من شر ما خلق و برأ، میں سارے شر سے پناہ مانگ رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے اور جن کو پھیلا دیا ہے. تو اس سارے یعنی اس میں جو ہے وہ کعب ابن احبار رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہود علماء تھے، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو دعا ہے یہ مجھے جادو سے بچاتی ہے، یعنی بدترین جادو، بدترین اور سارے اس شر سے بچاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہوئے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. پھر ہم نے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک من خیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک واعوذ بک من شر ما عاذ به عبدک و نبیک. اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہ من القول والعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من القول والعمل اسألک ان تجعل كل قضاء قضیته لي خیرا. یا رب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ہر طرح کی خیر کی، عاجلی ہی و آجلی، جو قریب کی ہے جو دور کی ہے، یعنی قریب دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر، اجل جو میں جانتی ہوں جو میں نہیں جانتی ہوں، اور مجھے اس شر سے بچا لے جو کل ہی ہر طرح کے شر، جو عاجلی ہی و آجلی، جو یعنی اجل جو جلدی ملنے والا ہے، جو اجل جو بعد میں ملنے والا ہے، یعنی موت کے بعد کا. وما علم، تو جو میں جانتی ہوں جو میں نہیں جانتی ہوں، اور میں سوال کرتی ہوں ہر طرح کے خیر کی جو سوال کیا ہے تیرے بندے نے، نبی نے، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس سارے شر سے جس سے پناہ مانگی ہے تیرے بندے نے، نبی نے. اے اللہ، اللہم انی اسألک، میں سوال کرتی ہوں جنت کا اور وہ سارے چیز کا، وما قرب الیہا، وہ جو اس سے قریب کرے، من القول عمل، قول سے اور عمل سے جو چیز بھی جنت کے قریب کرتا ہے تو میں اس سے سوال کرتی ہوں، اور میں پناہ مانگتی ہوں آگ سے جو قریب کر دے اس عمل سے یا باز سے اس جہنم کے طرف. اور میں یہ سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے آپ بنا دے کل قضاء قضیت لی خیرا، کہ میرے لیے ڈکری کر دے، میرے لیے یعنی لکھ دیجئے جو آپ نے لکھا ہے میرے لیے ہر طرح کی خیر، وہ میرے لیے لکھ دیجئے. تو آپ یہ دعا بھی سمجھ کے اگر پڑھے تو پھر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافینا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت. اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے دور کر دے. بارک لنا فیما اعطیت،
वक़िना शर्र मा क़दैत, ये भी पढ़ते जाएं। और साथ में अपने लोगों के लिए जरूर दुआ करें, अल्लाहुम्मा अल्फ़ा बैना क़ुलूबिना वस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम। ये हमारे बीच में मोहब्बत डालते हैं और हमारे इस्लाह करते हैं हमारे मामला। बहुत सारे मामला जो बहन भाइयों में भी होते हैं, जो दोस्तों में भी होते हैं, जो ससुरालियों में भी होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई, दूरी हो गई है, तो अल्लाह ताला उसको दूरी को हटा दे और कुर्बत कर दे, आपस में मोहब्बत डाल दे, और हमें इहदिना सुबुल सलाम नज्जिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, जो हमें नूर की तरफ ले जाए, ज़ुल्मात से निकाल दे। और वो नूर की तरफ जाना सिर्फ और सिर्फ कुरान के जरिए है और अपने सोहबत सालिहीन से है। सोहबत सालिहीन के लिए भी दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे दोस्त बनाए दे दे जो सुबह और शाम अल्लाह को याद करते हो, जो आजिज हो, हम्बल हो, और हमें भी हम्बल बना दे। तो अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सवाल जो पूछना है हाथ उठाया है तो जल्दी से म्यूट करें। जी आयशा। मैंने ये पूछना था कि आपने कहा था ना कि कुरान मजीद अगर लगाओ तो आप मतलब चुप करके सुने, जैसे तो कई दफा हम कोई काम करते हुए लगा लेते हैं, जैसे ड्राइव करते हुए लगा लेते हैं और बीच में ध्यान भी इधर उधर हो जाता है, तो यानी लगाना चाहिए फिर के नहीं, ये बिल्कुल तो बैठ बहुत के? अच्छी बात है कि आप ड्राइव करते हुए कुरान लगाए हुए हैं, और शैतान तो भुलवा देता है ना। ये तो यानी कोई इंसान परफेक्ट है ही नहीं, कोई ये कह ही नहीं सकता कि वो मैंने लगाया है और मैं पूरे वक्त सुन, लेकिन उस दौरान कुछ बात नहीं करे। अगर आपने बात करना है तो उसको स्टॉप फिर कर, बंद कर। ठीक है, उसको स्टॉप करके फिर जो बात करना है बात कर लें। जी जी कक्षा। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि अगर आप तिलावत कर रहे हैं, सलाम के जवाब के बारे में क्या है कि अगर कोई आपको सलाम करे बीच में? सर से ऐसे करते हैं और फिर आयत पे रुके, फिर वालेकुम सलाम कहें। वालेकुम जी, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी चल। वैसे इस उम्र में ये क्वेश्चन पूछने से मैं कुछ एम्बेरस हो रही हूँ, मगर थोड़ा कंफ्यूजन है, इन नमाज के बारे में है। तो क्या हर रकात में सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरा ऑब्लिगेटरी है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था, ठीक है। अगर कभी भूल जाए तो आपकी नमाज इनवैलिड नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने सूरह फातिहा भूल गए तो नमाज आपकी वो रकत दोहरानी है, ठीक है। हाँ, जी अगर भूल गए और भूल गए तो कोई नमाज आपकी इनवैलिड नहीं। इसमें सजदे सहू भी सुन्नतों में हम पढ़ते हैं ना, जी और फर्ज में भी आपको इसमें इवन सजदे सहू भी नहीं है। लेकिन अगर कर लें तो बेहतर है सजदे सहू, लेकिन सुन्नतों में सजदा सहू भी नहीं है। यानी कि सूरत फातिहा नहीं भूलना है इसी तरह से। जी जी जी, वो तो है जी, शुक्रिया। हाँ जी नबीला। मैंने ये पूछना था, जब हम तरावी में कुरान की तिलावत करते हैं, जब दूसरे रकात के लिए खड़े होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दोबारा तिलावत शुरू करते हैं, तो आउज़ुबिल्लाह फिर पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, औज़ुबिल्लाह क्यों पढ़ेंगे? शुरू आपने नमाज में एक दफा पढ़ते हैं, जब आपने इफ्तिताह पढ़ लिया, दुआ इफ्तिताह पढ़ लिया, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने पढ़ लिया, सूरत फातिहा पढ़ा, फिर आपने कोई सूरे का अगर कोई पार्ट पढ़ा है तो उसमें बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे आप। अगर सूरह शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, जैसे उस कुरान शुरू किया हुआ ना तरावी के अंदर, तो आपने एक रकात में आप पढ़ रहे हैं जो भी आप। नहीं नहीं, क्यों पढ़ेंगे? आपकी तो नमाज शुरू हो गई ना, वो तो नमाज ही पूरी तिलावत है आपकी। आपने स्टार्ट में औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, आपने सूरह फातिहा के बाद दूसरी रकात में आपने कोई भी सूरे पढ़ रहे हैं, अगर स्टार्ट ऑफ द सूरा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, स्टार्ट ऑफ द सूरा। अदरवाइज ना औज़ु ना ताऊज़ ना बसमिल्लाह, कुछ नहीं पढ़ना। जब आप आमीन कर दिया आपने, उसके बाद स्ट्रेट अवे आपने आयत शुरू कर दी है, ठीक है, स्ट्रेट अवे आयत शुरू कर दी, तो आपने ताऊज़ बसमिल्लाह कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन अगर सूरह कोई शुरू कर रहे हैं, लेकिन सूरत तौबा शुरू करेंगे उसमें नहीं पढ़ेंगे, कोई सूरह शुरू करेंगे तो अब आप उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। छोटी सूरतें या जो भी सूरतें जिसमें बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। अब यानी कि जुज हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो जब मेरा मतलब है कि जब हम सजदा नहीं करते पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ओके, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ताऊज़ नहीं पढ़ेंगे, आपने स्ट्रेट आपने आयत शुरू कर देनी है, ठीक है। और सजदा होगा तो स्ट्रेट अवे आपने सजदा करना है, सजदे की आयत आएगी, स्ट्रेट अवे आप सजदे पे जाएंगे, स्ट्रेट अवे आप खड़े हो जाएंगे, आप हाथ बांधेंगे दोबारा से, फिर उसके बाद आप रुकू में चले जाएंगे, ठीक है। समीरा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा मेरे पूछना था, जब इशा की नमाज पढ़ते हैं सम टाइम काफी थकावट होती है, तो इशा पढ़ने के बाद थोड़ा सा हाफ एन आवर या 1 आवर गैप के बाद तरावी पढ़ सकती है कि फौरन Yes, ही पढ़नी पड़ती है? हाँ कुछ नहीं, फौरन अच्छा, स्ट्रेट पे। तो वो आप नहीं पढ़ना चाहो, इशा पढ़ लिया या आपने थोड़ा सा इंतजार कर लिया, यस, इसमें चलिए, मुझे वो थोड़ा सा ना हाँ कंफ्यूजन था नहीं कि नहीं, मैं कई अल्हम्दुलिल्लाह। दिन होता है कि हिम्मत नहीं हो रही होती, तो इशा तो पढ़ लेते हैं, बहुत फर्ज है, हाँ तो फिर हाँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकते है इफ्तारी के बाद थोड़ा आप लोग सफाई करके थोड़ा 10 हम्म 5 मिनट लेट गए स्ट्रेट अवे, तो हम्म कुछ सुनते रहे, लेट गए, दिस इज बेस्ट। क्योंकि ये हम्म अगर थोड़ा सा आपको अमन वाली नमाज आ जाती है, देन यू हैव दिस यानी पावर नैप हो जाता है, अमन वाली नमाज हम्म कहा ताला ने। तो वो तो भी जब कहा ना हम कि तरावी राहा से है, तो रेस्ट इन राहा। हाँ हाँ, तो और आपने बस थोड़ा सा rest किया और आपको पावर नैप हो गया, और आप उसके बाद जो पढ़ेंगे आप बड़े दिल से और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, खुश होके पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है ना। ये जो तरावी भी जो है ना, मैं ये सोचती हूँ कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, कि आपके सारी चीजें हजम हो गई। यानी आपने जो खाया, कुछ ओवर ईटिंग तो वैसे नहीं करनी चाहिए, कहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन देन यू फील लाइट। तो आप बार बार और यानी रुकू सजदा, सजदे में जाना कितनी बड़ी नेमत है कि आप सजदे में गए और आप बस पढ़ते रहे। तो मुझे तो लगता है कि 1-1.5 घंटा वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है तरावी में, कम से कम 1 घंटा हो तरावी के लिए, तो अच्छे से पढ़ लें, तिलावत भी हो जाए, और सब गए हुए भी हैं तरावी पे, आप अकेले हैं, बहुत आराम से इत्मीनान से आप पढ़ रहे होते हैं। फिर कोई आ जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जोर आवाज में तिलावत कर रही होती हूँ, तो फिर वो कुछ खटपट ये वो हो रहा होता है, तो फिर मुझे लगता है ओ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। थोड़ी देर जरूर लेट जाए, मैं तो लेटती हूँ 10 मिनट के लिए, अपने लिए मैंने वो किया है। मैं फिर बैठती हूँ, थोड़ा सा ये पढ़ रही होती हूँ अपने कल की तैयारी करते करते, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट गई, एकदम लगता है जैसे कि अल्लाह ताला ने ऐसी एनर्जी दे दी कि फिर उसके बाद खड़े होके अपना नमाजें पढ़ी, जो भी है, मजीद जागते रहे। हम सोच रहे थे माशाल्लाह जो हमारी तजवीद की स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, वो अप्रिशिएट कर रही होंगी कि हम जब कुरान पढ़ रहे हैं तो वो कितना अच्छा सा सोच के समझ के, और हमें पता है कहाँ गुनाह करना है, कहाँ अच्छा करना है, कहाँ रुकना है, क्यों रुकना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है इस दफा, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सीखते जाएंगे, बट यस, बहुत अच्छा लग रहा है। यही बात है, इम्प्रूव्ड। यही बात है कि जितने भी इवन बिगिनर्स जो है, जो हाँ। स्ट्रगल करने वाले, वो भी इतने खूबसूरती से उस चीज को, जब मैं जो आयत में देती हूँ तो वो पढ़ते हैं, तो ये दिस शोज दैट कि इट हैज चेंज्ड। तो हम लोगों को जो है ना, बस जरूर अल्लाह की इससे जुड़ जाएंगे ना, तो हमें बहुत खैर मिलेगी। और खैर सबसे बड़ा ये है, वमा युरीदुल्लाहु खैरा यफ़क़हु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला ने जो है इसको, इसके बारे में ये भी बताया ना कि जो अल्लाह ताला इरादा करते हैं दीन की समझ देते हैं। और फिर ये भी बात है ना कि वमन सलका तरीक़न यल्तमिस फीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो चलता है अल्लाह के रास्ते में के इल्म के लिए, अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता आसान कर दे रहे हैं। उसको जन्नत के रास्ते, तो जन्नत का रास्ता क्या है कि हमारे दिल को मुज़य्यन कर दिया ईमान से, हमारे दिल में यानी मोहब्बत डाल दी कुरान की। कुरान की मोहब्बत क्या है कि उसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर हमारे दिल में आया, हम समझे भी, फिर हम समझ भी रहे हैं। जब समझ में आने लग गया, हमने कहा चेंज करना है अपने आप को। जब चेंज करने लगे तो हमारे दिल में आया ये मेरे प्यारों को भी ये बात पहुंचे, तो अब अपने प्यारों को पहुंचाना शुरू कर दें। ये एक खूबसूरत पैकेज मिल गया हमें। जब रमजान में आप बैठते हैं और दिल से बैठते हैं तो खूबसूरत पैकेज लेके उठते हैं, और वो खूबसूरत पैकेज जो आपके साथ जा रहा है वो पूरी जिंदगी के लिए हो गया। फिर आप दूसरे रमजान का इंतजार करते हैं, फिर आप उन क्लासेस का इंतजार करते हैं। तो ये पैकेज आपको कहा जाता है फलां जगह जाओ, हॉलीडेज में ये पैकेज मिल रहा है, वो पैकेज मिल रहा है। हम उसके लिए दौड़ होते, क्लिक करने के लिए दौड़ लगा रहे होते हैं उसके लिए, और ये बैठे बिठाए अल्लाह ताला हमें चुन के ऐसे पैकेज की तरफ ले गए कि पूरा पैकेज मिल गया है। अल्लाह अकबर, मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की दी हुई अपॉर्चुनिटी है।
کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے. الحمدللہ رب العالمین. جتنا ہو سکے شکر ادا کریں اور بس شکر ہی ادا کرتے رہیں اور اطاعت کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس پیکیج کی جو دعا ہے نا وہ ربنا آتنا. ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. لسن الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم وعلیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.